فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلاً وسہلاً و مرحبا، سب ساتھیوں کو خوش آمدید. 28 پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی پہلی صورت سورۃ المجادلہ، اور کورس کا نام ہے ہمارا القرآن تدبر و عمل، اور الحمدللہ سیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت کچھ ہم. تو میرے وہ ساتھی جو آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ سب میں سے کئی ساتھی ایسے ہیں جو اس کورس میں ہمارے ساتھ 29 پارے سے اور 30 پارے سے شامل ہیں. کچھ ساتھی ایسے ہیں جو کہ بالکل نئے اس صورت میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ وہ ساتھی جنہوں نے اس کورس میں پہلی دفعہ داخلہ لیا ہے، سورۃ المجادلہ میں ہمارے ساتھ جوائن ان کیا ہے، ہمارے نئے ساتھی، سب سے پہلے ان سے کچھ بات کرنا چاہوں گی، اور پھر باقی ریگولر ساتھیوں سے بھی جو شامل ہے کورس رہے ہیں. وہ ساتھی جن کا اس ویک کافی ماشاءاللہ نئے ایڈمیشنز ہمارے کورس میں ہوئے ہیں اس میں، تو وہ ساتھی کہ جنہوں نے فرسٹ ٹائم اس کورس میں ایڈمیشن لیا ہے قرآن تدبر و عمل میں، وہ اپنے ہینڈ ریز کریں تاکہ آپ سے کچھ بات چیت کریں. پہلے آپ سے سنیں اور پھر باقی انشاءاللہ ساتھیوں سے بات چیت کرتے ہیں. صفیہ سرفراز، صفیہ آپ بتائیے کس شہر سے ہیں اور کیسے پتہ چلا اس کورس کا؟ میں کراچی سے تعلق ہے اور طاہر روڈ پہ رہائش ہے، اور طاہر روڈ پہ جو آلودہ ہے وہاں سے میں جوائن ہوں. وہاں پر بھی وہاں پہ تدبر قرآن کورس چل رہا ہے، 29واں پارہ وہاں پہ ایز اے لسٹر ہوں میں. تو آپ نے ہمارے ساتھ یہاں سے جوائن کیا، وہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ ٹھیک ہے، جی وہیں سے میرے پاس ہی آیا ہے گروپ. الحمدللہ. چلیں الحمدللہ. ویلکم. جی سائمہ آپ کہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم میں نے بھی السلام. موبائل پہ ہی دیکھا ہے، مانی القرآن رمضان کے نام سے یہ واٹس ایپ. اوکے، اس گروپ میں مائن القرآن گروپ میں ہمارے ساتھ ہیں آپ، اور وہاں سے آپ کو یہ میسج ملا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا سوچ کے جوائن کیا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہیں گی اس کلاس سے، اس کورس سے؟ اس سے ہماری زندگی میں جو ہے چینجز آتی ہیں، کیونکہ پہلے علم حاصل کرتے ہیں پھر عمل میں آتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. بالکل، علم حاصل کریں گے تو عمل بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بہتری فرمائے. اور ہمیں دعا بھی جزاک سکھائی گئی اللہ. نا قرآن پاک میں کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ علم اضافے کی کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. ویاکی. ام ایمن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ابھی جرمنی سے ہوں، اور میں پہلے بھی فہم القرآن کورس کر چکی ہوں، تو وہ اس کو میرا کافی ٹائم ہو چکا تھا، اور یہاں پہ دن بہت زیادہ بڑے ہیں، میرے پاس کافی زیادہ ٹائم ہوتا تھا اور میں فری تھی. تو میں نے سوچا میں اپنے ٹائم کو اس طرح یوٹیلائز کروں، اور میں نے پہلے فہم القرآن کورس کیا تھا اور اس میں بہت شارٹ تفسیر تھی. تو میں اب چاہ رہی تھی کہ میں ڈیٹیل تفسیر میں اور ورڈ ٹو ورڈ میں لوں ایڈمیشن. میں اس طرح قرآن کو پڑھنا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے اس کورس کو جوائن کیا. آپ نے ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ جوائن کیا یا ابھی ویسے جی سیشن؟ میں ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں، رجسٹرڈ ہوں، اور فرسٹ اوکے، ویک سے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ میں ہوں.
ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے گا کہ آپ بہت کچھ سیکھیں گی اور جو آپ کی نیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت کرے. جی قرآن پاک سے انشاءاللہ. آپ کا تعلق ہمیشہ جوڑے رکھے اور آپ کے علم و عمل میں بہت بہتری ہو. آمین. آمین. شازیہ شاہد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپا، میں نے ننکانہ صاحب سے جوائن کیا ہے اور پورٹل سے میں نے یہ دیکھا تھا کورسز میں جو آتے ہیں، تو پھر میں وہاں سے دیکھتی رہتی ہوں کہ کون سا انشاءاللہ آگے کروں، کیونکہ میں وہاں پہ رجسٹرڈ ہوں اور ٹیچرس ٹریننگ، سبجیکٹ ٹیچرس ٹریننگ میں بھی میں وہاں پہ شامل ہوں اور الحمدللہ تفسیر انچارج بھی ہوں یہاں پہ. تو میرا تھا کہ الحمدللہ ہم تفسیر تو پڑھتے ہیں، پھر آگے سے اس کو فردر اور زیادہ گہرائی میں سمجھنا، عمل کرنا، پھر آگے پہ پہنچانے کے اور طریقے سیکھنا اور نئے طریقے سے علم کو گہرائی کے ساتھ سیکھنے کے لیے الحمدللہ جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے بہت خیر بہت سے لوگوں تک پہنچائے. آمین. آمین. جی ترتیل قرآنک انسٹیٹیوٹ کے نام سے آپ جوائن ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ جوائن کیا کریں تو اپنے نام کو ری نیم کر لیا کریں تاکہ آپ کا نام میں پڑھ سکوں. آپ اپنا مائک کھولیے، بتائیے کیا نام ہے آپ کا. ہینڈ ریز ہے آپ کا. اچھا، ان کا ہینڈ نہیں ہے ریز. چلیں جی مائک کھولیں آپ ترتیل قرآنک انسٹیٹیوٹ کے نام سے. السلام علیکم. میں نے ابھی پچھلی جمعرات کو کلاس لی تھی اور آپ نے رجسٹر کروا لیا اپنے آپ کو؟ نہیں، ابھی میں نے نہیں کروایا. مجھے اصل میں نے وہ گروپ بنا ہوا تھا نا، تو میں اس میں مطلب تو وہ مجھے میسج وغیرہ کر دی تھی. اچھا، یہ میسج میں اس لیے کہہ رہی ہوں، جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک ہے. میسج میں اس لیے کہہ رہی ہوں بس 2 کلاسز تک اور میسج ہم شیئر کریں گے، اس کے بعد ہم میسج پھر یہ صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا جنہوں نے رجسٹرڈ کرایا ہوگا اور ان کے گروپ میں شیئر ہوگا، پھر یہ کہیں اور شیئر نہیں ہوگا. ابھی تو اوپن فار آل ہے نا، تو میں سب ساتھیوں سے کہوں گی کہ وہ یا جس کو بھی جوائن ان کرانا چاہتے ہیں اس کو رجسٹریشن کا کہہ دیں کروانے کے لیے، ورنہ پھر آپ الوداع کراچی کی فیس بک سے سن سکیں گے، زوم کا سیشن جوائن نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، چلیں بارک اللہ فیکم. اس کے اچھا لیے جناب جی میں یہ فرمائیے. پوچھنا چاہوں گی کہ کس طریقے سے رجسٹرڈ کروائیں، کیا کرنا ہے ہمیں؟ آپ کو رجسٹریشن کا لنک گروپ میں یہ چیٹ میں شیئر کر دیتے ہیں، اس میں آپ پورٹل پہ جا کے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں نمبر بھی ہوگا ایڈمن کا، اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ آپ کائنڈلی چیٹ میں شیئر کر دیں میسج رجسٹریشن لنک کا. سحر G6 جی فرمائیے. السلام علیکم. میں یہ وعلیکم. جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر میں رجسٹریشن نہیں کرواتی، ایز اے لسنر میں سننا چاہوں تو کیا یہ آپشن اویلیبل ہے؟ ایز اے لسنر آپ الوداع کراچی کی فیس بک سے سن سکیں گے، لیکن زوم کے سیشن کو جوائن نہیں کر سکیں گے. وہ ابھی ہم نے ابتدائی چند کلاسز میں زوم کا سیشن آن کیا ہے تاکہ ہمارے ساتھی آ سکیں، کلاس لے سکیں، دیکھ سکیں کہ کلاس میں کیا کروایا جائے گا. تو لیکن یہ کہ پھر یہ صرف رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ زوم کا لنک آن ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ اچھا ہے کہ رجسٹریشن کرا لیں. دیکھیں رجسٹریشن کرانے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا. چلیے میں ذرا سا مقاصد پہ آتی ہوں، اس سے آپ بہت سی چیزوں کا اندازہ لگائیں گے کہ اگر آپ رجسٹریشن کرائیں گے تو آپ کو فوائد کیا حاصل ہوں گے. نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں ذرا، دیکھیں ہم کورس کی مقاصد کیا ہیں، پھر میں زارا سے بات کرتی ہوں. آپ ابھی ذرا مائک آف رکھیں. دیکھیں کورس کے اہداف کیا ہیں. قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، اس کے قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا، اپنی عبادات، معاملات اور اخلاق کو بہتر کرنا انشاءاللہ. قرآن مجید کا لفظی ترجمہ یاد کرنے کا شوق پیدا کرنا اور فائدہ مند باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا. یہ سب کام کرنے کے لیے ہم کچھ جہاں تفسیر سنیں گے وہاں ہم کچھ مزید اقدامات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم آپ کو ہر صورت کے بعد ایک آپ کے ساتھ کوئز شیئر کریں گے جو کہ آپ کے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ کے پورٹل پہ اپلوڈ ہوگا، اور وہ کوئز سے ان کی پوری دہرائی ہوگی جو انہوں نے قرآن مجید پر غور و فکر کیا ہوگا، جو تدبر کیا ہوگا، جو اس کی تفسیر کو سنا ہوگا، ان سوالات کے ذریعے وہ دہرائی ہوگی. جب دہرائی ہوگی تو علم پختگی آئے گی. علم پختگی آتی ہے تو پھر اپنی عبادات، معاملات اور اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے
انسان مزید اقدامات کرتا ہے، اور ہم آپ کو کچھ نہ کچھ ہوم ورکس بھی دیتے جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پھر آپ کے ابھی جب یہ آپ کا رجسٹریشن کا لنک بند ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم آپ کی گروپنگ کر دیں گے، اور گروپس میں ہم آپ کا انشاءاللہ پھر لفظی ترجمہ بھی سنیں گے. تو وہ صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہوں گے، ان کو ان کی گروپنگ کی جائے گی. ابھی بھی ہم مین کلاس میں سنیں گے، لیکن وہ مین کلاس میں تو ایک ٹیچر سنیں گی نا، لیکن جب آپ کے انشاءاللہ جب گروپ کا لنک ہم بند کر دیں گے اور تمام لوگ انرول ہو چکے ہوں گے تو پھر ہم اس کے بعد ان کی گروپنگ کر کے ان کی مختلف ٹیچرز ان کو اسائن کیے جائیں گے، گروپ انچارجز، اور وہ ان کے گروپس میں ان کا ترجمہ سنیں گے. ان کے بریک آؤٹ روم بنائے جائیں گے، یعنی کئی چیزیں آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اور پھر یہ دیکھیں کہ رجسٹر کرانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ ریگولر ہو جائیں گے نا، پھر آپ کو ہر چیز آپ کے پورٹل پہ اپلوڈ ہوگی، آپ کو وہاں سے ایکسیس ہوگا پورٹل کا. آپ جو پریزنٹیشنز ہم شیئر کر رہے ہیں یہ سب پریزنٹیشنز بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں پورٹل پہ. آپ وہاں جا کر ان کو جب چاہیں ان پریزنٹیشنز کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اپنا دہرائی کر سکتے ہیں. آپ کا رزلٹ وہاں محفوظ ہوتا ہے، آپ سے یعنی تمام ایکٹیویٹیز جو ہم کرائیں گے وہ تمام آپ کی پورٹل میں موجود ہوں گی. پھر اس کے بعد ہم آپ کا ایک گرینڈ ٹیسٹ لیں گے آخر میں، جس کی بنیاد پہ ہم آپ کو انشاءاللہ پھر جو اس کا 80% آپ جن کی اٹینڈنس ہوگی اور جو ان کو 80% اس اسائنمنٹ میں جو حاصل کریں گے ان کو سرٹیفکیٹ بھی ایشو کریں گے. تو یہ دیکھیں ایک چیز جو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں اس میں، اور ایک چیز جو بس آپ ایز اے لسنر سنتے ہیں اس میں بہت فرق ہے. تو لگ کر اگر کوئی کام کرنا ہے تو باقاعدہ طالب علم بنے تاکہ انشاءاللہ میکسیمم فائدہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ. اچھا زہرا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ایکچولی تھوڑا کتابوں کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا تھا. میں یو کے میں رہتی ہوں، تو جو آپ نے آن لائن سائٹ دی تھی اس کے میں نے ان کو واٹس ایپ کیا لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا. اچھا مجھے یہ بکس ہمارے ایڈمن کا نمبر ہے اس میں موجود، تو جو انہوں نے چیٹ میں شیئر کیا آپ ان سے یہ چیز معلوم کر سکتے ہیں. دوبارہ آپ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی میں نے لاسٹ کورس اوکے میں بھی ٹھیک ہے. رجسٹر کیا تھا. جی تو آپ کو نا گروپ میں جو ایڈمن کا نمبر ہے نا ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. سیلز آفس کا جو نمبر ہے وہ ڈلیوری دنیا بھر میں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے آپ کا رپلائی نہ کر سکے ہوں، تو ایڈمن آپ کو گائیڈ کریں گے. اور آپ خود بھی دوبارہ ان کو ریمائنڈر بھیجیں، اس نمبر پہ رابطہ کریں جو سیلز آفس الہدا کا نمبر دیا گیا آپ کو. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو. میں اور کورسز کو بھی جوائن کرنا چاہتی تھی لیکن بکس کی وجہ سے میں تھوڑا سا نہیں رک. بکس انشاءاللہ بکس کے لیے نہ فکر کریں، وہ آپ کوشش کریں انشاءاللہ مل جائیں گی آپ کو. تھینک یو جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا نیکسٹ ذرا سا چلیں، جب سارا نے بات کی تو کورس بک کو دیکھتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جز ہے 28 جز ہے یہ القرآن تدبر و عمل کا. اس کے اندر کیا کیا آپ کے لیے موجود ہے ذرا سا وہ دیکھتے ہیں. کورس انٹروڈکشن میں یہ سب سے پہلے دیکھیں، یہ اس میں آپ کے سامنے موجود ہے. یہ کتابیں آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، ملنے کا پتہ. اس میں مختلف شہروں کا ایڈریسز دیے گئے ہیں پاکستان کے، اور جو الہدا پبلیکیشن کا بھی آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا alhuda.pk.com پر اور فرحت ہاشمی پہ. آپ الہدا پبلیکیشن کی ویب سائٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. فون نمبرز بھی اس میں موجود ہیں، کینیڈا کے میں موجود ہیں، یو کے لنڈن کا. آپ اگر اس کو زوم کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا یو کے لنڈن کا نمبر. تو یہ اس سب جگہوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں کتابیں انشاءاللہ. میرے بس سوال آ رہا ہے کہ فیس کتنی ہے؟ جی پورے کورس کی فیس 1500 روپے 1500 ہے، فل کورس کی فیس انشاءاللہ اس ایک کورس کی. نیکسٹ دکھائیے جی. نیکسٹ آپ کے سامنے لفظی ترجمہ ہے، یہ آپ کے پاس اس جز میں موجود ہے. یہ آپ انشاءاللہ بار بار اس کی دہرائی ہوگی. 2 کلاسز ہماری ہو چکے ہیں، یہ تیسری کلاس ہے اور مسلسل ہم ترجمہ لفظی پڑھتے آ رہے ہیں. پڑھتے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، مزید یاد کریں گے، گروپس میں سنائیں گے. نیکسٹ دکھائیے جی. اس کے بعد معنی الکلمات ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کلمات کے معنی عربک لکھی ہوئی ہے، اردو میں استاذہ اس کی بہت اچھی طرح وضاحت کرتی ہیں، جو کہ الحمدللہ ہمارے پاس غور و فکر اور سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم کلمات کے معنی جانیں. پھر وقفات التدبریہ ہے، پوائنٹس ٹو پونڈر ہے. رکیے آیات پر، کچھ آیات پر رکیں گے، غور کریں گے، غور و فکر کریں گے. اور اس میں بہت سی تفسیریں، 13 سے زیادہ تفاسیر جو ہیں مختلف مفسرین کی، ان سے
کلیکشن اس جز میں موجود ہے کہ وہ مختلف آیات کی کیا تفسیر کرتے ہیں اور کیا اہم نکات اس سے نکالتے ہیں۔ پھر عمل بالآیات ہے، آیات پر عمل کے لحاظ سے اہم نکات، یہ ہم آپ کو مختلف کلاسز میں دیتے بھی رہیں گے کہ ہوم ورکس کے اس ہفتے آپ اپنے عمل کے لیے یہ کام کریں، تو انشاءاللہ یاد دہانی ہوگی، موٹیویشن ہوگی، مل جل کے کام کریں گے، برکت ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ التوجیحات، اہم نکات جو ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے مختلف آیات میں سے بیس کر کے۔ تو انشاءاللہ یہ ابھی آپ کے لیے الفاظ شاید نئے ہوں، نئے اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن جب کرتے جائیں گے تو بہت آسانی ہوتی جائے گی۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ شامل ہیں اس کورس میں، اگر آپ میں سے کوئی کچھ بات کرنا چاہے اپنے نئے ساتھیوں کے لیے، کوئی رہنمائی، کوئی بات، تو آپ کہیے۔ جی رابعہ خان فرمائیے۔ جی، موٹیویشن کے لیے نئے ساتھیوں کے لیے یہی بہت اہم نقطہ ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری 13 تفاسیر ہے، ہم میں سے کون کتنا ٹائم اپنی بزی لائف میں سے خود نکال سکتا ہے اتنی تفاسیر کو پڑھنے کا۔ اور یہ جب اس بک میں کلیکٹیولی ساری تفاسیر کا جس طرح ایک سمرائز کیا گیا ہے، آیات کی بہت ڈیپتھ میں آپ کو سمجھ آتی ہے، اور یہ کوئی ریگولر تفاسیر کی طرح نہیں ہے، یہ کورس آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا آ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ عمل بدلتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بدلیں، عمل بدلے۔ تو ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ الحمدللہ بہت سمجھ بوجھ میں، فقہ میں اور تدبر میں بہت فرق آیا، اور الحمدللہ یہی دعا ہے کہ اللہ کرے انشاءاللہ یہ سارا قرآن ہم اسی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ مکمل کریں۔ انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ دیکھیں ہم ماشاءاللہ 28 پارے پہ آ گئے ہیں، بیک اینڈ سے ہم نے شروع کیا تھا، اور ہم انشاءاللہ پورے قرآن کو مکمل کریں گے، تدبر کریں گے اس پہ۔ اصل دیکھیں سارا مقصد تو یہی ہے کہ ہمارا عمل بہتر ہو جائے، ہم صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رحمت اور برکت ہمیں حاصل ہو جائے انشاءاللہ۔ ناظر سرتاج آپ کچھ کہیں گی؟ باجی میں نے 30 پارا کیا، 29 کیا، لیکن جب یہ 28 شروع کیا ہے تو اس کا میتھڈ بہت چینج ہے، یعنی ایز جیسے استاذہ نرسری کے بچے کو سمجھاتے ہیں نا سٹارٹ میں، مجھے یہ ان دونوں پاروں سے زیادہ ایزی لگا یہ میتھڈ، یعنی چھوٹی چھوٹی اس میں کر کے استاذہ بتا رہی ہیں، اور اس کو پڑھنے کا باجی اتنا فائدہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حدیث آ جاتی ہے، سامنے آیات آ جاتی ہے، سارا دن دماغ میں سلائیڈز ہی چلتی رہتی ہیں، تو ہم اللہ کے ہی قریب ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا انسان، اگر سوچتا بھی ہے نا کسی کام کو تو فوراً سے کوئی نہ کوئی حدیث باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ نہیں یہ نہیں، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہ اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کو یہ خیال آ جائے، تو یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں استاذہ اس کو ماشاءاللہ بہت ہی پیار محبت سے پڑھا رہی ہیں۔ اصل میں یہ کہ آپ کو اس لیے بھی لگ رہا ہوگا سورۃ المجادلہ جو ہے نا، اور 28 پارہ خواتین کی باتوں سے بہت لنک اپ ہے، تو اس میں بہت سے گھریلو اور خاندانی مسائل پہ بات ہے، خواتین کے معاملات سے بات ہے، اس لیے ذرا زیادہ محسوس ہو رہا ہے، اپنی بات زیادہ محسوس ہو رہی ہے، ورنہ تو ساری اپنی بات ہے ماشاءاللہ۔ عائشہ نور کہیے۔ باجی میں نے بھی آپ کے ساتھ 29 پارہ سے سٹارٹ کیا تھا، اس کے ہاف سے سورہ نوح سے، اور آگے اب سورہ مجادلہ، مطلب ایک لیسن ابھی جو تھا، ایک والا شاید میرا مس ہو گیا تھا، تو دوسرا میں نے سٹارٹ کیا، تو اس میں یہ جو بتا رہی تھی نا کہ ایک کہیں نہ کہیں درمیان میں جو گیپ آیا نا، اس کی وجہ سے مجھے ایسے لگا کہ کہیں نہ تدبر کا جو وہ کنیکشن تھا نا ایک تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے، تو مجھے اتنا زیادہ محسوس ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس میں سنتے ہوئے اس میں ایک بات تھی کہ استاذہ نے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، چاہے آپ کسی بھی طریقے سے، لیکن میم مطلب اگر ناظرہ پڑھ رہے تھے یا پھر ترجمہ پڑھ رہے تھے، تو اب جب تدبر کی عادت سی ایک ہو گئی ہے نا کہ مطلب ایک اچھا سا وہ لگتا ہے کہ ہاں اچھا یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہوگی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ترجمے کی نسبت میں اب تدبر کا زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا میں دیکھتی ہوں کہ اس ورڈ کے پیچھے، یعنی کہ وہ ہے نا کہ عربی میں وہ ایک ہے محاورہ کی چیزیں جو ہے نا اپنے اجداد سے پہچانی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک اور میں سیرت کا کورس
کر رہی ہوں کسی اور کے تھرو، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ نا قرآن کے لفظوں کے نا تعاقب میں جائیں، یعنی کہ اس لفظ کی اصل کو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے اوپر کیسے چیزیں واضح ہوتی ہیں اور پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا. تو مجھے تو اس دفعہ بہت زیادہ ہی مزہ آ رہا ہے، اور میں نا اس اینگل سے اس کو دیکھ رہی ہوں. اور مجموع القرآن جو ہے وہ لغات القرآن والی جو ہے اس میں الفاظ بھی اس دفعہ دیکھ رہی ہوں، اور ان کے جو ہے نا کچھ چیزیں مزید دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس لفظ کو اور کیا کیا چیزوں کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے. چلے جی، الحمدللہ. قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اور کیا چاہیے کہ اللہ کے کلام سے ہم قریب ہو جائیں. الحمدللہ. دیکھیں استاذہ بھی جو ہے وہ الفاظ کو بہت ہی اس کو مختلف پیٹرن میں ہے نا تدبر القرآن. استاذہ اس کو الفاظ کے معنی پہلے بتاتی ہیں، پھر اس کے بعد مختصر تفسیر کراتی ہیں، پھر ایک ایک آیت کی ڈیٹیل تفسیر چل رہی ہوتی ہے، پھر نظر ثانی ہوتا ہے. اب یہ تو ہم تفسیری کے مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر انشاءاللہ آگے اور بھی چیزیں آتی جائیں گی، بہت کچھ سیکھیں گے. میں لاسٹ کمنٹ پڑھ رہی ہوں شہلا ناز. جی السلام علیکم. علیکم. میری جو ہے آج جو ہے یہ دوسری کلاس ہے، اور فرسٹ ٹائم میں نے کسی ادارے سے اس طرح سے جوائن ہوئی ہوں. تو مجھے جو پچھلی کلاس لے کے جو ایکسپیرینس ہوا ہے اس سے میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی زیادہ خوش ہوں کہ قرآن کو اتنے اچھے طریقے سے میں نے سمجھا ہے، اور جو سورہ مجادلہ جو سمجھائی گئی اس کا شان نزول مجھے اتنا اٹریکٹ کیا ہے کہ میں نے اس کا ذکر جتنا میں نے سمجھ سکی تھی وہ میں نے دوسروں سے شیئر بھی کیا، اور مجھے بہت اچھا لگا جو سمیع اور بصیر ان کی لے کر اور اس عورت کی جس طریقے سے سمجھایا گیا تو مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں. میں اپنی بہنوں کو بھی اس میں کہا ہے، بلکہ سائمہ جو ہے میری ایک بہن، ان کو آج ان کی پہلی کلاس ہے، انہوں نے بھی میرے ساتھ جوائن کیا ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اور ابھی دیکھیں ہم نے آپ نے نیکسٹ کلاس بھی ہماری اوپن ہوگی، تو آپ نے اس کوشش کو جاری رکھنا ہے کہ جو خیر آپ سب پا رہے ہیں اس میں دوسرے ساتھیوں کو بھی، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو پرسنل دعوت دیں. ان کو کہیں چلے ایک کلاس تو اٹینڈ کریں. قرآن پاک جب پڑھیں گے نا تو خود دل مائل ہوگا. اور دیکھیں ہفتے میں ایک دن تو ہے، صرف چند گھنٹے، 3:30 سے 5، 5:15. انشاءاللہ بہت خیر پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. آتے ہیں جناب ہم آپ اپنے آج کے سیشن کی طرف. ہم انشاءاللہ تفسیر سنیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر ڈسکشن ٹائم ہے. تلاوت بھی آپ انشاءاللہ جو آیات کی آپ تفسیر سنیں گے، اس کے بعد آپ ان کی تلاوت بھی سنتے جائیں گے بیچ میں. دیکھیں آپ قرآن کی لسننگ بھی کر رہے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس پہ تدبر بھی کر رہے ہیں، اور پھر اینڈ میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، جو آپ سے آپ کے ریفلیکشنز لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو پچھلے ہفتے کی آیات دی گئی تھیں ان کا لفظی ترجمہ آپ سے سنیں گے. تو آغاز کرتے ہیں آج کے سیشن کا. نظر ثانی آیت 1 سے 4 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ ترجمہ یاد کیا آپ نے؟ آسان تھا مشکل تھا؟ آسان تھا. اردو کے بہت سے لفظ تھے اس میں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجادلہ ہی کا لفظ ہے. اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں کون سا ہے؟ جدال، جنگو جدل. جی ہاں. اور یہ باب مفعلہ سے ہے نا، جدال اور مجادلہ. اسی طرح جہاد اور مجاہدہ، قتال اور مقاتلہ. تھوڑا سا اگر غور کریں تو بہت سے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم غور نہیں کرتے، بس وہ عادتاً بول دیتے ہیں صرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہم نے پہلی کچھ آیات پڑھی تھی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عورت کی بات کا جواب دیا، وحی اتاری. وہ عورت کون تھی؟ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ. تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جدال کر رہی تھی. شوہر کا نام کیا تھا؟ اوس بن صامت. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر
شوہر کی طرف سے عورت پر کوئی زیادتی ہو تو وہ اس مسئلے کو کسی ایسے شخص کے پاس لے جا سکتی ہے جہاں سے اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے. روایات میں آتا ہے کہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے شوہر کی طرف سے یہ معاملہ دیکھا تو بہت پریشان ہوئی اور اپنی ایک ہمسائی سے ذکر کیا. تو ان ہمسائی نے ان کو مشورہ دیا کہ تم فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا معاملہ پیش کرو. تو اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. آپ کو آ کر سارا واقعہ، جس کی تفصیلات ہم کل پڑھ چکے ہیں، سارا واقعہ سنایا. تو آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا. آپ اس کی بات سن رہے تھے لیکن کوئی حل نہیں پیش کر پا رہے تھے، کیونکہ آپ کے پاس اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ اس معاملے میں کیا کہنا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے، اپنے پاس سے لوگوں کو فتوے نہیں دیتے تھے، آپ وہی بتاتے تھے جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلتا تھا. تو اس لیے آپ نے کوئی حتمی فیصلہ اس کے بارے میں نہیں کیا. آپ نے یہی کہا کہ تم حرام ہو چکی ہو، کیونکہ اس نے تمہیں اشارتاً یا کنایتاً حرام قرار دے دیا ہے اپنے اوپر. تو اس پر وہ عورت پریشان تھی اور اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی. وہ بار بار آپ سے تکرار کر رہی تھی تجادلو کا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اپنا موقف منوانے کے لیے صرف ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا. ہم بعض اوقات گھر میں ایک دفعہ اپنے ہسبینڈ کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں یا بچے کو ایک دفعہ بات سمجھا دیتے ہیں تو دوبارہ نہیں کہتے. اگر کوئی ہمیں مشورہ بھی دے نا کہ دوبارہ بات کر لو، پھر سمجھا دو، نہیں کہہ دیا ہے اس نے، کوئی نہیں سننا. تو اتنی آسانی سے اپنے صحیح موقف سے ہٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک عام خاتون ہے لیکن سمجھدار خاتون ہے اور اپنے معاملے کو بہت شدت کے ساتھ پیش کر رہی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ آپ کے سامنے تکرار کر رہی ہیں بلکہ وہ تشتکی الی اللہ، جب دیکھتی ہے کہ یہاں سے حل نہیں ہو رہا مسئلہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی شکایت کر رہی ہیں کہ میرے اس مسئلے کا مجھے حل چاہیے. دعاؤں میں بھی شدت ہونی چاہیے اور اپنا موقف بندوں کے سامنے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھنے میں بھی شدت ہونی چاہیے. یعنی کوئی دعا اگر ایک دفعہ کے کرنے سے قبول نہیں ہوئی، 2 دفعہ سے نہیں ہوئی، 3 دفعہ سے نہیں ہوئی، کرتے جائیے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. مایوس نہ ہو، لگے رہیں، ایک دن تو سنی جائے گی. اور اس بہانے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بار بار رجوع بھی تو کرتے رہتے ہیں، ورنہ تو ہمارے مسئلے سارے حل ہو جائیں تو پھر ہم بھی آرام سے بیٹھ جائیں گے. ہم کہاں پکاریں گے اللہ کو، ہم کب دعا کریں گے؟ تو زندگی میں یہ جو مسائل آتے رہتے ہیں اور جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنا پڑتا ہے، یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف جانے کا ایک راستہ مل جاتا ہے. اور دعا تو سراسر عبادت ہے. تو کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی میں، دعا بھی کریں، اللہ سے باتیں بھی کریں. دیکھیے دعا کرنے کا ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، مجھے دے دیں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ شخص مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، یہ فلاں شخص میری بات نہیں سمجھ رہا. کیونکہ گھر میں بھی عموماً جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ مس کمیونیکیشن، مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا کے سمجھ کے ہی نہیں دے رہا، اس کے دماغ میں وہ بات آتی ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو ہار نہیں جانا چاہیے، مسئلے کے حل تک لگے رہنا چاہیے. یعنی ضروری نہیں کہ اسی وقت ہی آپ بحث میں کسی برے انجام تک پہنچے. بات کریں، ایک وقت میں نہیں بات سنی گی، پھر دوسرے وقت میں کریں، پھر تیسرے وقت میں کریں. تو آپ دیکھیے کہ دعاؤں میں بھی تکرار ہونی چاہیے، ایک دعا کئی بار مانگنی چاہیے. ایک دن مجھے کوئی کام مشکل لگ رہا تھا تو اتنے میں ایک بہت عزیز جاننے والی ہیں میری، تو وہ آ گئی، تو ڈاکٹر تھی، تو مجھے کچھ یعنی اسی قسم کا مسئلہ تھا کہ کچھ تکلیف تھی. تو دوا وغیرہ ساری ریکمینڈ کرنے کے بعد کہنے لگی کہ آپ یہ دعا نہیں پڑھتی. خیر آپ تو ہمیں بتاتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے، یعنی جیسے کوئی پیشنٹ آتا ہے میرے پاس تو اس کا مسئلہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے یا کوئی دوا سجیسٹ کرنے میں، تو میں 3 دفعہ یہ پڑھتی ہوں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. تو کہتی میرے سامنے ایسے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. تو ان کی یہ بات مجھے اتنی کلک کی
اور واقعی میں نے اس کو پکڑ لیا. یعنی کئی دفعہ کوئی شخص آپ کو ایسا اچھا مشورہ دے جاتا ہے کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو اس سے مجھے خیال ہے کہ ہاں واقعی ہم کوئی دعا مانگتے ہیں نا، ایک دفعہ مانگیں گے یا 2 دفعہ، اس موقع پر ایک ہی دعا کی 2-3 دفعہ تکرار نہیں کرتے. تو 3 بار، اب جیسے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ہی 3 بار پڑھنے کو کہا گیا، بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار پڑھنے کو کہا گیا. اس سے دماغ کھلتا گیا کہ کون کون سی دعائیں ہیں جو 3 بار پڑھنے کے لیے کہی گئی ہیں. پھر اسی طرح کچھ کلمات ہیں وہ 7 بار پڑھنے کو کہے گئے ہیں. تو یہ تکرار سنت سے ثابت ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. تو دعاؤں میں، اپنا مطالبہ منوانے میں، اپنا مسئلہ بیان کرنے میں بار بار تکرار اور بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے. تو جادلک میں یہی چیز آ رہی ہے، تکرار تھی ان کی، جھگڑا تھا. جھگڑا کوئی لڑائی کے معنوں میں نہیں ہے یہاں، یعنی اپنے موقف کو بار بار بیان کرنے کی تکرار کے بارے میں ہے. پھر دوبارہ اس بات کی تاکید ہوئی کہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت کی پھر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باہمی گفتگو، سوال و جواب اور باہم کلام میں جو بیک اینڈ فورتھ ہو رہا تھا وہ سب سن رہا تھا، اللہ کی نظر میں تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ایک ہی آیت میں 3 بار اللہ تعالیٰ کے سننے کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، سمع یسمع سمیع، ٹھیک ہے، اللہ نے یقیناً سن لیا، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اور سمیع جو ہے فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، جس میں کنٹینیوسلی سننا، یعنی بیچ میں کوئی بریک آئی نہیں، جتنی دفعہ بھی بات ہوئی وہ ساری دفعہ سنی گئی، سنتا ہی رہا. تو اب اس کو اپنے اوپر لے کر دیکھیے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے. جو ماضی میں کی وہ سن لی، جو اس وقت کر رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے، اور وہ السمیع ہے، وہ ہمیشہ سنتا ہے، وہ سنتا ہی رہتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہو. جس انسان کی زندگی میں ایسے رب کی پہچان ہو کہ جو سننے والا ہے، یعنی ہمیں فرسٹریشن کس سے ہوتی کہ ہماری کوئی سنتا نہیں، ہماری کوئی سننے والا نہیں، ہم کس سے جا کے بات کریں. اور کتنی ہی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ہر ایک سے کر بھی نہیں سکتے، ہر ایک سے نہیں کر سکتے، اللہ ہی سے کر سکتے ہیں. بندوں سے کرے تو پتہ نہیں وہ کیا الٹا مطلب نکال لیں، اس میں سے ان کی نظروں میں ہی گر جائیں ہم. حالانکہ بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن دینے والے کا اپنا ظرف ہوتا ہے نا، وہ کسی کی بات کو کس طرح لیتا ہے. تو ہر ایک کا اتنا بڑا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ سن کے پھر بھی آپ سے ہمدردی ہی کرے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الٹا آپ کے خلاف ہی ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، یہ چونکہ زہار تھا تو اس مسئلے سے نکلنے کا اب حل بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ تو پیش آ چکا، اب حل کیا ہے. اب جو یہ کر چکے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کتنا لاجیکل جواب ہے. انہوں نے کہا تھا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی اشارتاً یہ کہ آج کے بعد میرا تمہارا ہسبینڈ وائف کا کوئی ریلیشن شپ نہیں، تم میرے لیے ایسے ہی حرام ہو جیسی میری ماں کی پیٹھ میرے لیے حرام ہے. ظاہر جو ہوتا ہے نا سواری کرنے کے لیے جو جگہ استعمال ہوتی ہے، تو وہ اشارتاً یعنی میں تم سے آئندہ کوئی سیکشل ریلیشن شپ قائم نہیں کروں گا، یہ مراد ہے. تو کہا کہ وہ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، وہ ان کی مائیں ہیں ہی نہیں. یہ کیسی بات تم نے کہہ دی؟ وہ اب تک تمہاری بیوی تھی، تمہارے بچے ہوئے اس سے، تمہارے ریلیشنز رہے، اور اب تم نے یکایک اس کو ماں کہہ دیا. تو یہ بات اصلاً ہی درست نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تو بعض اوقات انسان غصے میں ایسی باتیں کہہ جاتا ہے which don't mean it، وہ صرف غصے کا ایک اظہار ہوتا ہے. ایسی باتوں سے باہر نکلنا چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، بہن بھائی کا ہو، ماں بیٹی کا ہو، ہسبینڈ وائف کا ہو، کچھ بھی، ہر ریلیشن شپ میں آپ دیکھیے کہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تکرار، کچھ نہ کچھ اختلاف، کچھ نہ کچھ نقطہ نظر کا فرق آ ہی جاتا ہے. اور بعض اوقات انسان غصے میں آ کے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو وہ کہنا چاہ نہیں رہا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑی، اور بعد میں ملامت بھی ہوتی ہے اس کو کہ یہ بالکل irrational illogical بات تھی، یہ درست نہیں تھی. تو کہا کہ وہ مائیں نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ ان امہاتم الا اللہ ولدنا، مائیں تو وہ ہوتی ہیں جو جنم دیتی ہیں.
وہ ماں ہوتی ہے، مزید تاکید کر دی، مزید واضح کر دی بات. اور ان کی اس بات کا سٹیٹس کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. اور یہ تو انتہائی ڈسگسٹنگ بات ہے، یعنی ڈسٹیسٹفل، کہ کوئی بیوی کو ماں کہے. منکر بھی ہے، زور بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، کبیح بھی ہے، ناجائز ہے، طبیعت بھی انکار کرتی ہے، عقل بھی انکار کرتی ہے. تو اب دیکھا جائے تو یہ کہنے والے کون تھے؟ ویسے تو عربوں کا کلچر تھا، اس میں یہ طریقہ تھا طلاق کا ایک. تو اس لیے انہو نہیں کہا، انہو لیقول نہیں کہا، بلکہ انہم لیقولون کہا. پورے معاشرے کے ٹرینڈ کو ختم کیا جا رہا ہے کہ جو بھی یہ کہتے ہیں. اور اس میں جو صحابی ہیں اوس بن صامت، ایک طرح سے ان کا پردہ بھی رکھا گیا، یعنی جنرلائز بات کر دی گئی، پن پوائنٹ نہیں کیا گیا. تو اس سے ایک بہت خوبصورت ادب سیکھنے کا بھی ہے کہ بعض اوقات ایک شخص غلطی کرتا ہے تو چاہے وہ غلط بات کر رہا ہو، اس کو پرسنلائز اٹیک نہیں کرنا چاہیے. تم نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، نہیں، جنرل بات کرے. جو بھی یہ کہتا ہے، آپ یوں کہہ سکتے، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں جیسے کہا جاتا ہے، ہم لوگ جو یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، تاکہ جس سے غصے میں کوئی بات نکل گئی، غلطی ہو گئی ہے، اس کو اتنا نہ کل کر دیا جائے، اتنا نہ شرمندہ کر دیا جائے کہ وہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے. اور دوسری بات یہ کہ صرف انہی کی اصلاح تو نہیں کرنی تھی، سبھی کی کرنی تھی نا، سبھی کی کرنی تھی. تو اس لیے جو بھی یہ کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، لام تاکید کا لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. اور ہوپ دلائی جا رہی، کتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا. اس خاتون کا رونا دھونا کتنا بڑا تھا، فریادیں کیسی تھی کہ ہمیشہ کے لیے جاہلیت کا ایک بہت بڑا غلط طرز عمل اس کی اصلاح کر دی گئی اس طریقے سے. اگر خالی ایک قانون دیا جاتا کہ آج کے بعد زہار منع ہے تو لوگوں کو شاید اتنی بات سمجھ میں نہ آتی. لیکن جب عملی طور پر ایک واقعے سے سوسائٹی گزری اور پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بیان کیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ خاتون آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مسئلہ بتاتے اور وہ معاملہ وہیں انڈر کور رہ جاتا اور کسی کو بھی نہ پتہ چلتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے قرآن میں بیان کر دیا، اور صرف بیان نہیں کیا، حل بتایا اب کرنا کیا ہے. تو اس سے یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ مسائل تو جب تک انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، بھول چوک ہے، مسائل پیش آتے رہیں گے. صرف مسئلے ہی نہ بیان کرتے رہیں یا سناتے ہی نہ رہیں یا صرف سنتے ہی نہ رہیں، بلکہ ہمیشہ سلوشن کی طرف جائیں. کوئی چھوٹا مسئلہ پیش آ جائے یا کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جائے، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اب اس کا کرنا کیا ہے، اب اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ بیٹ اراؤنڈ دا بش کیا کرتے رہتے، بار بار وہی ذکر کرتے رہتے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ نہیں سوچتے کہ اب کیا کریں، وٹ نیکسٹ، اس سے باہر کیسے نکلیں. پھنس گئے ہیں لیکن نکلنا کہاں سے ہے. جتنی دفعہ وہ بات کہی جاتی ہے اتنی دفعہ وہ زخم پھر ہرے ہو جاتے ہیں، پھر تازے ہو جاتے ہیں، پھر تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا. پھر تیسری آیت میں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جو لوگ زہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے پھر وہ لوٹتے ہیں، یعنی پشیمان ہو کر یا لوٹنا چاہتے ہیں، لما قالوا، اس سے جو انہوں نے کہا، یعنی انڈو کرنا چاہتے ہیں. آج صبح میں کشاف پڑھ رہی تھی، زمخشری کی تفسیر ہے، تو انہوں نے اس کا ایک اور معنی بھی کیا ہوا تھا کہ پھر وہ دوبارہ یہ کام کر لیتے ہیں، یعنی ایک دفعہ کیا پھر وہ دوبارہ کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بجائے جو پہلا معنی ہے وہی بہتر ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں. یعودون کا مطلب کیا؟ رجوع کرنا چاہتے ہیں. جیسے طلاق کے بعد رجوع کرنا چاہتا ہے کوئی، تو طلاق میں تو آپ دیکھیے جیسے 3 طلاقیں ہوتی ہیں. پہلی طلاق جو ہے اس کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اس رجوع میں کوئی کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کفارہ نہیں ہے، بس واپس بیوی کی طرف انسان لوٹ جاتا ہے. پھر اگر بائنہ ہو گئی ہے، بائنہ کیا ہوتی ہے کہ عدت ختم ہو گئی ہے، تو پھر دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے دوبارہ مہر دینا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خرچہ نہیں ہے. لیکن اگر مغلظہ ہو گئی ہے، مغلظہ ہوتی ہے کہ 3 دفعہ ہو گئی طلاق اور اب ہو گئی پکی اور اب دوبارہ نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے، پھر بھی ایک آپشن رکھی گئی ہے کہ اگر وہ عورت
کہیں اور نکاح کرتی ہے اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، تو اس میں بھی کوئی اور ایسا کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایلا میں بھی یعنی کوئی مالی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر زہار میں جو لوگ اپنے الفاظ واپس لینا چاہیں، بیوی سے رجوع کرنا چاہیں، تو وہ کیا کرے؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، جماع سے پہلے ایک گردن آزاد کریں، غلام آزاد کریں، جس کی تفصیلات گزر چکی۔ اب یہ چونکہ ایک بہت بڑی بات منہ سے نکلی، چاہے غصے میں ہی نکلی، لیکن اس کا اب کفارہ دینا لازم ہے۔ جیسے قسم ہے تو قسم کا بھی کفارہ ہوتا ہے، اور قسم کے کفارے اور اس میں باہم مماثلت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قسم کے کفارے میں کیا ہوتا ہے؟ غلام آزاد کرنا، وہ نہ ہو تو لگاتار 3 دن کے روزے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قسم کا کفارہ کچھ اور ہے، لیکن زہار کا کفارے میں تینوں وہی چیزیں ہیں لیکن مقدار فرق ہے۔ اچھا، ذالکم توعظون بہ، اس طرح تمہیں یعنی نصیحت کی جا رہی، اس سے 2 باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ گناہوں کی توبہ، کیونکہ پیچھے ہے نا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، یعنی توبہ کرو گے تو معافی مل جائے گی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ توبہ کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ کچھ گناہ صرف استغفار کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وربلی توبہ کرنے سے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، تب وہ معاف ہوتے ہیں، اور زہار بھی انہی میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی انسان کے حق میں کوئی زیادتی کی ہوتی ہے تو اس سے معافی بھی مانگنی ہوتی ہے، یا اس کا کوئی مال چرایا یا کچھ اور اس کا نقصان کیا تو وہ نقصان بھرنا ہوتا ہے، تاوان دینا ہوتا ہے، اس کا یعنی پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا اس طریقے سے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم پہلے گردن آزاد کرو، پھر تم بیوی کے پاس واپس آؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھتا ہے، یعنی باریک بین ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، وہی چیز کنٹینیو کر رہی ہے۔ دین کی سہولت دیکھیے کہ 3 آپشنز دی گئی ہیں۔ جو نہ پائے وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے، من قبل یا تماسا، یہاں بھی وہی شرط ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے تک انتظار کرنا ہوگا واپس جانے کے لیے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ گردن آزاد کرنے میں تو 1 دن لگ سکتا ہے، اگر مالدار ہے انسان تو فوری طور پر اس سے نکل آئے گا۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مرد کی جیب پہ جب زد پڑتی ہے تو اس کو ہوش ٹھکانے آتی ہے، اور آئندہ کے لیے پھر وہ ایسی چیز نہیں کرتا، یعنی یہ ایک طرح سے مالی طور پر ایک سزا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا فائن ہے، جسے انگریزی میں فائن کہتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے فائن پے کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ٹریفک کا کوئی رول آپ توڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فائن پے کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے فائن پے کیے بغیر آپ دوبارہ گاڑی نہیں چلا سکتے، ٹھیک؟ یعنی کبھی کبھی بڑا جرم ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کا لائسنس بھی ضبط ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ روزے کا کفارہ کیوں؟ روزے کا کفارہ اس لیے کہ یہ انسان کے اندر تزکیہ اور تربیت کرتا ہے، انسان کو صبر و ضبط سکھاتا ہے۔ بہت دفعہ ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ ہماری بے صبری کا نتیجہ ہوتی ہیں، تو صبر سکھانے کے لیے روزہ بڑا کارآمد ہے، تو اس لیے روزوں کی سزا رکھی گئی ایک طرح سے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہاں یہ نہیں کر سکتے کہ ایک مسکین کو 60 لوگوں کا کھانا دے دے، یہاں 60 ہی کو کھلانا ہوگا، کیونکہ 60 کا ذکر کیا گیا، جیسے قسم میں 10 کا ذکر کیا گیا، تو یہاں یہ یاد رہے کہ 60 ہی کو کھلانا ہوگا، چاہے آپ ایک دن میں 60 کو بلا کے کھلا دیں یا پھر آپ ان کو راشن بانٹ دیں۔ تو راشن بانٹنے میں 2 مد یا 1 سا، یعنی تقریباً 1.25 کلو گندم یا چاول یا جو بھی آپ کے علاقے کی اسٹیپل فوڈ ہے، آٹا وغیرہ، وہ دے سکتے ہیں، یا پھر پکا ہوا کھانا بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شرط نہیں رکھی گئی من قبل ان یتماسا۔ اب اس پہ میں کل سے غور کر رہی ہوں، میں نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسی پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی بات کہ اس میں آخر کیا حکمت ہے کہ گردن آزاد کرنے اور روزے رکھنے
کہ کفارے میں تو کہا گیا کہ بیوی کے پاس نہیں آ سکتے جب تک یہ پورا نہ کر چکو، لیکن مسکین کو کھانا کھلانے میں یہ شرط نہیں ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی ایمان کا ثبوت دو کہ تم واقعی اللہ اور رسول کو مانتے ہو. اگر تم یہ کام کرو گے اور یہ کر کے تم کفارہ کر لو گے تو تمہارا ایمان ثابت ہو جائے گا. یعنی ایمان تو ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. تو یہ اسی سینس میں ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی یہ جو احکام شریعت ہے یہ اللہ نے باؤنڈریز مقرر کر دی ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم. اب یہ بات یہاں کیوں کی گئی کہ کافروں کے لیے عذاب علیم ہے؟ اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس حکم سے انکار کریں، یعنی کفر اصغر کی بات کی جا رہی ہے کہ جو یہ کفارہ نہ دیں یا اس طریقے پر عمل نہ کرے جو بتایا جا رہا ہے، تو پھر اس کی پنشمنٹ اللہ کے ہاں ہے. یعنی کفارہ دیے بغیر بیوی کے پاس واپس چلے گئے تو یہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے، اس کی پوچھ پکڑ ہوگی. دیکھیے آج کل ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ کئی دفعہ طلاقیں دیتے ہیں اور پھر ساتھ بھی رہتے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، آخرت خراب کرنے والی بات ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی پوچھ پکڑ نہ ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ نقصان دہ چیز ہے. تو ایک معنی تو یہ ہو گیا. دوسرا معنی یہ کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا ایک کہی ہوئی بات پر اتنی بڑی سزا کہہ لیں یا اتنی بڑی چیز سے گزرنا ہوگا، تو ہاں مسلمانوں کے لیے تو دنیا میں اتنی سزا سے کام چل جائے گا، لیکن کافروں کے لیے تو اس سے بھی بڑی سزا ہے اور وہ عذاب علیم ہے. یعنی یہ تمہیں عذاب لگتا ہے یا سزا لگتی ہے، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں، جو ایمان ہی نہیں لائے، ان کے لیے تو بہت ہی بڑی سزا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو یہاں تک ایک بات مکمل ہوتی ہے. یہ حضرت خولہ جو تھی، صحابہ ان کی دل سے عزت کیا کرتے تھے. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں خاتون ملی، یعنی حضرت خولہ. انہوں نے حضرت عمر کو روکا، حضرت عمر ان کی بات سننے لگے. تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ایک عورت کی خاطر روک دیا اور اس کی بات کو اتنی اہمیت دینے لگے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ وہ عورت تھی جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سن لی. عمر کی کیا مجال کہ اس کی بات کی طرف توجہ نہ دے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر یہ مجھے سارا دن بھی کھڑے رکھتی تو میں نمازوں کے لیے صرف ایکسکیوز کرتا اور اس کی بات سنتا رہتا. تو یہ بھی اخلاق میں سے ہے کہ جس کو اللہ رتبہ دے یا جس کا جو مقام اللہ نے رکھا ہے اس مقام کو مان لیا جائے. مثلاً ہمارے والدین، ان کا بڑا رتبہ
اللہ نے رکھا ہے, اللہ نے مقرر کیا ہے, اللہ نے ان کی شکر گزاری کا حکم دیا ہے, یا ان کے ادب کا یا احترام کا, کہ ان کے آگے اف نہ کہو, کندھے جھکا کے رکھو, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے؟ ہمیں اس کو اوبے کرنا چاہیے. اسی طرح بڑوں کا ادب, بڑے عمر میں ہوں یا ویسے کسی مرتبے میں ہوں, یا استاد ہوں یا مینٹور ہوں یا کوئی بھی, تو بڑوں کا ادب بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. تو ہمیں اس میں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نہیں کچھ سمجھتے, ہو کیئرس, یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. اسی طرح شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اباب رکھا ہے ہم سے, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ. تو چاہے وہ کیسا بھی ہو, لیکن اس بنا پر اس کا ریگارڈ کرنا جو ہے کہ اللہ نے ایک درجہ رکھا ہے تو رکھا ہے, اسے ایکسیپٹ کر لینا بہت سے مسائل کو حل کر دیتا ہے. کیونکہ بہت دفعہ شوہروں کی فرسٹریشن صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ مقام ان کو نہیں مل رہا ہوتا. ابھی جو پہلی آیت کی آپ نے مزید ڈیٹیل بتائی تو اس میں سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی پڑوسن کے پاس گئیں اور ان سے مشورہ مانگا, تو انہوں نے کتنا اچھا مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. ایک بات یہ. دوسری تجادلو کا, اس کا جو صحیح مفہوم بچے ہمارے اس کو اپناتے ہیں. سبحان اللہ, کل کچھ بات ہو رہی تھی اور میں نہیں جانا چاہ رہی تھی, اینڈ شی کیپس آن, تھوڑی دیر پہ بابا کو میسج, بابا کہہ رہے ہیں اپنی اماں سے کہو, اماں کو میسج, اماں اگنور. آخر رات میں اس نے 2 دفعہ فون کیا, پھر کہہ رہی ہے امی کیوں نہیں اٹھا رہی. پھر میں نے دیکھا اچھا میسج تھا, پھر میں نے دیکھا, میں نے کہا تم 2 دن پہلے مل کے گئی ہو, پھر کیوں بلانا. نہیں میں مجبور نہیں کر رہی, لیکن اگر آپ آ جائیں تو کیا ہے, مطلب کہتی بھی جا رہی ہے, پھر کہہ رہی ہے آؤ آؤ. آخر میں نے کہا اچھا آ جاؤں گی. تیسری چیز جو ہم نے کل سمیع بصیر کی بات کی تھی کہ ہم جب تدبر کرتے ہیں, بار بار اس میں غور کرتے ہیں, تو کوئی اور آیت بھی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس پہ دیکھتے ہیں. صبح میں پڑھ رہی تھی سورہ غافر, تو اس میں آیت آئی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, کہ اس کو بھی عبادت کہا گیا, ہم دعا کو اگنور کر دیتے ہیں. اسی میں ہماری ساری مشکلوں کا حل ہے. کل میں نے کہا تھا نا کہ ہم جائزہ لیں کہ دن کا کتنا حصہ ہمارا قرآن کے ساتھ گزرتا ہے, تو اسی طرح جائزہ لیں کہ دن میں ہم کتنی دعا کرتے ہیں اور کس دل سے کرتے ہیں. مسائل ہمارے سر پہ پہاڑ کی طرح چڑھے ہوئے ہیں اور ہم اس طرح دعا نہیں کرتے جیسے دعا کرنے کا حق ہے. جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہوتی ہے, تو کبھی بندہ یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اس کو پوچھے یا اس کو سیدھا کرے. اور اگر وہ کوئی اوپر ہو, جیسے بچے ہی آتے ہیں ماں باپ کے پاس تو شکایت لے کے, تو اگر ماں باپ ڈانٹ دیتے ہیں تو ان کو دلی تسلی ہو جاتی ہے, اور اگر وہ ڈانٹ لوگوں کے سامنے ہو تو پھر اور خوشی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ ڈانٹ جو ہے یہ قیامت تک کے لیے سب لوگ سن رہے ہیں, اور مطلب ان کی جو تسلی ہوئی ہوگی اس وقت کہ میرے ساتھ اتنی بڑی. اس بات سے ایک بات مزید واضح کرنا چاہوں گی کہ جو جدال کا لفظ ہے عربی زبان میں اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی یوں لگتا ہے نا کہ تو جادلو کا آپ سے جھگڑ رہی تھی, تو ایک دم فیلنگ آتی ہے کہ اللہ کے رسول سے کیوں جھگڑ رہی تھی, یعنی کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کرنا جائز ہے. تو یہ یاد رکھیے جدال دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے, یعنی کٹ حجتی کے معنی میں, جھگڑے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور کسی سے اپنی بات محبت سے, جیسے وہ بچی کا بتا رہی ہیں کہ بار بار اصرار کے آپ آئیں ہمارے ہاں, تو یہ بھی ایک قسم کے جدال میں ہی آتا ہے, لیکن یہ ایک محبت کا جدال ہوتا ہے جس میں انسان کا اصرار اور تکرار ہوتی ہے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا جدال بھی آتا ہے جو انہوں نے اپنے رب سے کیا. تو یہ وضاحت کرنا اس لیے ضروری تھی کہ اردو میں جو جھگڑا ہے وہ ایک صرف نیگیٹو سینس میں ہی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس سے مختلف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت ہی یہ تم نصیحت کے چاہتے ہو, it really hit me really deep because Allah subhanahu wa ta'ala is trying to, he's not just saying کہ sit down, بیٹھ کے تم نمازیں پڑھو یا بیٹھ کے استغفار کرو, but he is taking the person through mental, emotional, physical journey of nasiha. In the sense that a lot of times from a health perspective, if you are to give your body a time to heal, you are recommended to fast. So this fasting process, it gives you time to alienate yourself from everything that's tempting, in the sense that you are starving the very
core that requires a lot of your energy and that drains a lot of your energy, that takes all the blood into the core and essentially focuses on digesting the food. So you're asked to take a break from that. So this is a very beautiful way of detoxing. And when you detox, your mind, it sharpens, it opens up, and you're able to think very clearly. So I really like the fact that, he says it and he stresses upon the fact that this is a nasiha and not essentially just an empty journey of istighfar, but a physical journey, a journey that you will remember, and you will make sure that you use your words accountably and you use your words wisely and before losing your mind, and be careful as to what you're about to say. And yes, like when a man, regardless of how rich or poor you are, if you spend, let's say, hundreds of dollars in a restaurant, you don't mind it. But if you have to pay $30 as a parking fee, you really get angry. I do, actually. So I was really touched by these points and the fact that our religion is so beautifully, it's so balanced in a diplomatic way that makes sure that you're not pinpointing on anybody, make sure that you're not specifying by generalizing, and yet you are making your point so beautifully clear. यानी ये भी हो सकता था ना कि यहाँ कोई कोड़े मारने की सजा होती या कोई और इस तरह की, वो पनिशमेंट नहीं है, बल्कि इस्लाह का एक तरीका इख्तियार किया गया, एक तज़किये का, क्योंकि सदका भी, इन गरीबों को खाना खिलाना क्या है, सदका है, और ये सदका भी इंसान को पाक करता है اور انسان کا جو گلٹ ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے، انسان کے لیے ایک راحت کا باعث بنتا ہے. اور اسی طرح روزے کے بھی جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں. استاد السلام علیکم. مجھے یہ اس میں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس میں پکڑ کی ہے، الفاظوں کی پکڑ ہے، گفتگو کی پکڑ ہے، اور ہم نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں. تو چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اپنے الفاظوں کی بہت ہی جانچ کرنی چاہیے کہ کیا نکل رہا ہے. عدالت میں بھی یہی سین ہوتا ہے کہ وکیل جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لفظوں کی پکڑ کے کیس جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں. اور یہاں تو آخرت کے معاملات ہیں تمام. اور ہمارے جو بچے ہیں، ہم دیکھیں کہ ان کی گفتگو کا انداز، ادب، اور کیا الفاظ نکل رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے تو ٹرانسفارمرز کے ہیرو کو تلاش کرتے رہتے ہیں. ہم ان کو کیوں نہیں سکھاتے کہ کیا بولنا ہے اور تعریف کرنی ہے موسم کی، خوبصورتی کی، مناظر کی. یہ سب اللہ تعالیٰ سے تو ملتی ہیں چیزیں. تو ہم بچپن سے ضرور یہ ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ کہ گفتگو کا سلیقہ ہو ان میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر، خوف، یہی چیز ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنے پر. ایک منہ سے نکلی بات کی اصلاح کے لیے، اس کو انڈو کرنے کے لیے 2 مہینے کے روزے رکھو. یعنی ایک چھوٹا سا ہاف جملہ ہی بولا نا، وہ بہت بڑا سینٹینس بھی نہیں تھا. آیت نمبر 5 سے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. یحادون حد سے ہے، ہا دال دال. حد کہتے ہیں چھری تیز کرنے کو، حد السیف کہتے ہیں تلوار کی دھار کو، اور حد النظر کہتے ہیں تیز نظر سے گھورنے کو. اور حادہ کا مطلب ہوتا ہے دشمنی رکھنا، ایسی مخالفت یا دشمنی جس سے انسان غضبناک ہو کر مقابلے اور انتقام پر اتر آتا ہے، ریونج پر آ جاتا ہے. حادہ. تو ان الذین یحادون اللہ، بے شک وہ لوگ جو کسی موقف کی مخالفت کرتے ہیں. حدید کا لفظ بھی اسی سے ہے، لوہا، یعنی لوہے کا ہتھیار جس کو ایک دوسرے کا مقابلہ اور مخالفت کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جیسے تلوار وغیرہ ہوتی ہے. تو یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. حادہ کا معنی دشمنی رکھنا بھی ہوتا ہے، یعنی مخالفت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ کبتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے. یعنی جو ایسا کریں گے ان کو ذلت کا سامنا ہوگا. لیکن اس کے لیے جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ماضی کا ہے. کبتو، کر دیے گئے، سمجھو ڈن، ہو گیا. کما کبت الذین من قبلہم، جیسے وہ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے. تو کبتا کا ایک معنی ذلیل کیا جانا، دوسرا معنی ہلاک کیا جانا، تیسرا معنی لعنت کیا جانا
یعنی وہ لعنت کیے گئے، اور چوتھا معنی مغلوب کیا جانا، یعنی مغلوب کر دیے جائیں گے. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھے گا، ان کی مخالفت کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا. کما کبت الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے، یعنی پچھلی قوموں کا حال دیکھ لو، مراد یہ ہے. وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، جو ان کی ساری عزت لے جائے گا. یعنی جو انکار کرتے یحادون، وہی کافرین ہیں، تو ان کا یہ انجام ہونے والا ہے. یہ تو دنیا میں ہوگا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ انہیں خوب بتائے گا جو انہوں نے عمل کیے. نبأ ينبئ تنبیہ، باب تفعیل میں، یعنی تھورولی آگاہ کرے گا، ڈیٹیل سے بتائے گا. یعنی صرف بتانا نہیں ہے، یہاں صرف انفارم کرنا نہیں ہے، الفاظ کے اندر شدت پائی جاتی ہے. احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے. وَنَسُوهُ، اور وہ اس کو بھول چکے ہیں، یعنی اپنے کیے کو. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. شہید پھر فعیل کے وزن پر کنٹینیوسلی گواہ ہے، یعنی مسلسل اس کی نگاہ میں ہے سب کچھ. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کی مخالفت سے آپ کی بات نہ ماننا، قرآن کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث کے جواب میں دل میں ایک اور موقف رکھنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، it doesn't make sense، یا پھر یہ کہ یہ تو لاجیکل نہیں ہے، یا آج کے دور میں یہ حکم نہیں چل سکتا، وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، لازم ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو، بات مان لو جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، یعنی دین کے احکامات جو ہیں. پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے ایمان والوں کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. سورۃ الاحزاب 36 میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، کھلا گمراہ ہونا، واضح گمراہ ہونا. تو ایک طرف اطاعت کا حکم ہے اور دوسری طرف نافرمانی سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. مومنوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سورۃ النور میں آتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم بات مان گئے. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نفاق کی علامت ہوتی ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ تم سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا. سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تو اس کا بھی انجام نقصان دہ ہے. سورۃ التوبہ میں آتا ہے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا انہوں نے جانا نہیں کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے، یحادد اللہ، یہ یحادون اور اس میں یحادد ایک ہی مادے سے ہیں، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہی بہت بڑی رسوائی ہے.
اور پھر یہ ذلت کا باعث بھی ہے، جنت سے محرومی کا باعث بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، پوچھا کہ اللہ کے رسول انکار کون کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ انکار کرتا ہے، اور جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، سورۃ النور میں آتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں، کہ انہیں کوئی فتنہ نہ آ پہنچے یا دردناک عذاب نہ آ جائے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ روزمرہ کے معاملات میں بھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ کہنے لگا میں ایسا نہیں کر سکتا، تو فرمایا تم ایسا کر ہی نہ سکو، تو اس آدمی کو تکبر نے روک دیا تھا کہ آپ کی بات نہ مانے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ صحابہ جو تھے وہ ایسے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ عبداللہ بن مغفل نے ایک شخص کو کنکری پھینکتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کنکری مت پھینکو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ یہ کبھی کسی کا دانت توڑ دیتی ہے اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو دوبارہ دیکھا کہ وہ کنکریاں پھینک رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم پھینکے چلے جا رہے ہو، میں اتنے دن تم سے بات نہیں کروں گا، یعنی تم نے آپ کے حکم کی پرواہی نہیں کی۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے بہت سخت ناراض ہو گئے جب انہوں نے ایک حدیث کے مقابلے میں کہا کہ میں تو اپنی بیوی کو مسجد نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں کہ عورتوں کو اجازت دو اور تم کہتے ہو کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ پھر اسی طرح سلف صالحین جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو نہیں رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی بات وحی الہی پر مبنی ہوتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ پھر یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ فینبئہم، پھر انہیں بتائے گا بما عملوا، جو وہ عمل کر کے لائے، وہ سب، یعنی ہم جو جو کچھ کرتے ہیں نا سارے آگے رکھ دیے جائیں گے۔ اس دن سے کتنا ڈر لگتا ہے نا، کیونکہ یہاں جمیعاً کی بات ہو رہی ہے نا، مسلم کافر منافق سب کے سب کو اٹھائے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور اعمال جو ہیں وہ لکھے بھی جا رہے ہیں، اور اعمال جو ہیں جب فرشتے لکھ لیتے ہیں تو وہ اوپر لے جاتے ہیں اور لوح محفوظ میں جمع کر دیے جاتے ہیں، اور اس پر فرشتے مقرر ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہاں سے کوئی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی وہاں سے نکال کے پھینک نہیں سکتا، کوئی چرا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ جمع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود بندوں پہ نگران ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگرانی فرما رہا ہے کوئی اور اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کرام کاتبین ہر چیز لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ وکل شیء فعلوہ فی الزبر، ہر چیز جو انہوں نے کیا وہ دفتروں میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک آہ بھی انسان کرتا ہے تو وہ بھی لکھی جاتی، اور پھر چھوٹی اور بڑی ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا نام اعمال ایک کتاب کی شکل میں ملے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ قیامت کے دن پھر اس کو انسان کے سامنے پھیلا دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا، یعنی اوپن بک۔ اپنی کتاب پڑھو، آج اپنے اوپر خود بطور محاسب کے کافی ہو۔ پھر ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی یا بدی ہوگی تو سامنے لائی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، خردل ہوتا ہے نا مسٹرڈ سیڈ، چھوٹا سا، اتنا سا بھی کسی کا کوئی نیکی کا عمل ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اگر برائی کا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔
جیسے سورۃ زلزال میں بھی آتا ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، خردل پھر بڑا ہے، ذرہ اس سے بھی چھوٹا، ذرے برابر ڈاٹ برابر بھی کہیں کوئی چیز کسی نے کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اچھی کی ہے تو اچھے کے طور پہ، بری کی ہے تو برے کے طور پر. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب اعمال کو گننے گا، گن گن کے شمار کر کے پورا پورا بدلہ دے گا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. احسا، ایک ایک چیز پوری کی پوری ریکارڈ میں ہے. تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے نفس کو ملامت کرے کہ خود کمی کی ہے، خود کوتاہی کی ہے. پھر ہر چیز کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا تو نے عیادت نہیں کی، میں نے کھانا مانگا تھا تو نے کھلایا نہیں، میں نے پانی مانگا تو نے پلایا نہیں. تو اس لیے انسان کو بہت محتاط اور بہت پروڈکٹیو لائف گزارنی چاہیے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کرتے رہنا چاہیے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. شہید میں مشاہدے کا معنی بھی آتا ہے، دیکھنا اور موجود ہونا، دیکھی ہوئی چیز کی خبر دینا، کسی کے حق میں گواہی دینا. ایک شاہد ہوتا ہے اور ایک شہید ہوتا ہے. تو شہید جو ہے وہ شاہد کے مقابلے میں اس میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو دیکھنے والا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھنے والا ہے. اور پھر گواہ بھی ہے، شہید گواہ کو بھی کہتے ہیں. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یعنی کیا مطلب کہ بندوں کے حق میں ان کے اعمال ہیں یا خلاف اس کی بھی گواہی دے گا. اور پھر علمی لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ بھی کر رکھا ہے اس نے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش کے اوپر ہے، اس پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے. 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے، بہت بڑا سمندر ہے جس کی گہرائی 500 سال کی مسافت پر ہے. پھر اس کے اوپر عرش ہے، پھر عرش پر رب ہے، اور یہاں ایک چیونٹی بھی چلتی ہے تو اس سے وہ واقف ہے، اس پر بھی وہ گواہ ہے. اور اس سلسلے میں حضرت انس کی حدیث سے بہت خوبصورت بات پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرتا ہے تو آسمان سے اس کو فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تو بھی مبارک ہے، تیرے لیے جنت بھی مبارک ہو. اگر فرشتہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے آسمان کی بادشاہت میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے میرے بندے سے ملاقات کی، صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں، اور مجھ پر اس کی مہمان نوازی کرنا لازم ہے، میں اس کے لیے جنت سے کم ثواب پہ راضی نہیں ہوتا. یعنی خالص نیت کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے کسی سے ملاقات کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی عادت کرنے جانا، کسی کی مدد کے لیے جانا، کسی سے ملاقات کے لیے جانا، تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے. بعض اوقات ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں لیکن ہم ایکٹیولی کسی سے ملتے نہیں ہیں. بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے اگر کسی مسجد میں گئے ہیں تو بس کو اپنے جاننے والا فیملیئر فیس نظر آ گیا تو اس کو سلام کر لیا، اور بھی کبھی دور سے ہیلو ہائے کر لی یا کچھ. تو کم از کم کسی ایک دو سے تو ڈھنگ سے جا کے خود سلام کر کے محبت سے ملنا چاہیے، اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی مہمانی کے ساتھ دے. اور خود آگے بڑھنا چاہیے، انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ ٹیسٹ کر رہے ہیں دوسرے کو، یہ بلا آتا ہے کہ نہیں سلام کرنے. خود بڑھ جائیں. اور پھر حاصل کیا ہوا؟ فرسٹریشن. اگر وہ نہیں آپ کی توقع پہ پورا اترا تو نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والی حدیثیں ہیں، ان کا اس میں اتنا بڑا بڑا اجر بتایا گیا ہے، آخر کیوں؟ کیونکہ انسان کے بہت سے اعمال کا حسن جو ہے اچھے ریلیشن شپ میں ہے. اگر آپ کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہیں نا تو آپ کی عبادتوں میں بھی بڑا لطف ہوگا، آپ کے کاموں میں بھی بڑا لطف، ہر چیز کا مزہ ہی بڑھ جائے گا. اور اگر ریلیشن شپ اچھے نہیں، کسی ایک سے بھی بگڑے ہوئے ہیں تو آپ کا دل بگڑ جاتا ہے. اور بگڑے دل کے ساتھ کام جو ہے نا وہ ایک پہاڑ لگتے ہیں، یہ کیسے کروں، وہ کیسے کروں، بار بار وہی خیالات دماغ میں آتے رہتے ہیں، اور پھر انسان خواہ ایک پریشانی پال لیتا ہے. یعنی تو اس لیے انتظار میں نہ رہیں، خود آگے بڑھ جائیں. سمجھے کوئی بات ہی نہیں، پہلے اپنے دل میں یہ ڈالیں کہ اگر کوئی ہو بھی کہ کچھ نہیں، میں نے معاف کیا، میں نے دل سے نکالا، کچھ نہیں ہے،
اور جا کے سلام کر لیں، کیا حال ہے، کیسے. اور دوسرے بندے کو صرف ایک توجہ، ایک پیار اور محبت چاہیے ہوتا ہے، تو جی خوش ہو جاتا ہے. کچھ لوگ نہیں بھی ہوتے خوش، تو چلے کوئی بات نہیں، ہم خود تو خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا دین تو یہی کلچر عام کرتا ہے نا، جس کو تم جانتے ہو جس کو نہیں جانتے سبھی کو سلام کرو. تو بہرحال یہ جانتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا مجھے اس وقت، اور میں اللہ کی خاطر ہی آگے بڑھ رہی ہوں. اور الشہید اللہ کا ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ شہید ہے، گواہ ہے یا دیکھنے والا ہے، تو پھر ہمیں بھی اچھا گواہ بننا چاہیے. اس زمین پر ہم اللہ کے گواہ ہیں، اور توحید کی گواہی دینے والے، معاملات میں سچی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہیوں سے بچنے والے، سچی گواہی کو نہ چھپانے والے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم نے آج الحمدللہ تفسیر بھی سنی، تلاوت بھی سنی، ترجمہ بھی پڑھا اور سنا، اور کتنی پیاری احادیث ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی، اور کتنا کچھ سیکھا. تو دیکھتے ہیں جناب ہم نے کیا سیکھا. ریفلیکشن آپ کے لیتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا سیکھا، کیا کہنا چاہیں گے آج کے سیشن کے بارے میں. جو بھی آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہیں ہینڈ ریز کریں، انشاءاللہ آپ کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. آج آپ سے سنیں گے کہ تفسیر سے کیا حاصل کیا. جی سیرش انصاری فرمائیے. یہ والی جو حدیث تھی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے حضرت خولہ کو دیکھا اور راستے میں رک گئے ان کے ادب کے لیے. اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ ساتھ ان کا تو احترام کرنا ہے، ادب کے لیے رکنا ہے، لیکن کیا ہم اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں. یہ بہت اہم بات ہے. ہم بعض اوقات ان کو بھی اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ ہم سے چھوٹے ہیں. بالکل، اور ہم نے وہ حدیث بھی سنی نا کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، اس کا یہ مفہوم بھی ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم آج کسی کے ساتھ کریں گے کل وہ جو بو رہے ہیں وہ کل کاٹنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادب، آداب اور اخلاق، بہترین اخلاق سکھائے. ڈاکٹر وجیہہ. جی، جو بات آج کے لیسن میں یہ ہوئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے، کہ بعض دفعہ احادیث لوگ سنتے بھی ہیں پھر آگے سے ان پہ اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یا ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم پھر بھی وہی کریں گے، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم اسی عمل کو کرتے رہیں گے جو ہم پہلے کر رہے تھے. تو یہ سن کے سوچ کے بڑا ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے اور اطاعت کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کے رسول دونوں کا. کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی نا، کیا وجہ ہوتی ہے کہ قرآن کی بات کو تو پھر بھی لے لیتے ہیں لیکن حدیث کو سن کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات، اور بعض اوقات قرآن کی بات کو بھی کہتے ہیں. تو ڈاکٹر وزیر آپ کا کیا خیال ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ تکبر. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ سننا نہیں چاہتے، آپ اہمیت نہیں دینا چاہتے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو شاید تکبر ہے یہ. تکبر بھی ہو سکتا ہے بالکل، اور اپنی منمانی کرنے کا شوق. بالکل صحیح کہا آپ نے. کچھ بولے؟ جی بولیے توقیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس آپ یاد بھی آ جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، قرآن بھی یاد آ جاتی، حدیث بھی یاد آ جاتی، لیکن تکبر ہے کیا اپنے آپ کو لاجک بنا لیتے کہ یہ اس وقت نے ہم نے یہ کام کر، اس لیے اللہ رسول کو نہیں منع کیا، اس لیے کیا کہ یہ اس کے کام اس وقت سوٹ نہیں کر رہا تھا، سوٹ نہیں کر رہا لاجک دے تھا، دیتے. یا آج کے زمانے کے مطابق نہیں ہے، آج جی چل نہیں سکتی یہ بات. چل نہیں How سکتے. can it be اب یہ possible بات today؟ یہ اس نے مانگا ہے مجھ سے، لیکن مجھے پتا ہے یہ تو روز مانگتی ہے، اس کی تو یہ عادت ہے.
یہ نہیں خیال آتا کہ اللہ نے کہا کہ تم نے بندے کو پانی نہیں پلایا، میرے بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے کھانا نہیں دیا اسے، یہ خیال نہیں آتا. بس یہ آتا ہے یہ تو اس کا تو روز کا کام ہے، یہ تو اس طرح سے کرتی ہے. یا یہ جو سڑک پہ جو کوئی بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے، یہ تو اس نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے. بس یہاں تو اتنا خوف آتا ہے اس اصل بات میں پہ کہ لوگوں نے پیشہ بھی بنایا ہوا ہے نا بہت سا، تو حقیقی جو ضرورت مند ہے نا وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں. تو جو حقیقی ضرورت مند ہیں ان کی بھی پہچان کرنی چاہیے، اور جو سائل اس طرح کے ہوں جن کے بارے میں ہو کہ آپ نہیں ان کو دینا چاہتے نا، تو ان کو بھی جھڑکنا نہیں چاہیے. بس جو دین سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کم سے کم عزت نفس تو ہر شخص کی ہوتی ہے نا. جزاک اللہ خیر. چلیں اور ساتھیوں کے بھی لیتی ہوں کمنٹ، پھر انشاءاللہ مزید ڈسکس کرتے ہیں. اسما نادرہ آپ کیا کہیں گے آج کے سیشن کے حوالے سے، کیا سیکھا؟ جی السلام علیکم. میں نے آج کے سیشن سے جو مطلب مجھے سب سے زیادہ دل کو بات لگی کہ ایک ہی آیت میں 3 دفعہ سمع یسمعو سمیعن آ رہا ہے. تو مطلب یعنی اللہ ہر ایک کی بات سمجھ رہا ہے، اور انسان جو کچھ بولتا ہے اور کہتا ہے اور مانگتا ہے اللہ اس کو سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے. لیکن ہم اتنے مطلب کیا کہنا چاہیے ناشکرے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ جو ہے وہ ریلیٹ سمیع البصیر سے بھی کر رہا ہے، مطلب کہ اللہ سمیع البصیر ہے اور ہر چیز دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. تو ہمیں اس بالکل. پہ اپنے آپ کا عمل جو ہے ہمیں دعاؤں میں ہماری ذرا پھر دعاؤں زیادہ اعتقاد آ جاتا ہے نا کہ میری بات اللہ سن رہا ہے انشاءاللہ. سن رہا ہے. تو ہمیں اس کا بالکل. شعور اللہ میاں عطا فرما دے کہ ہم لوگ سب سمجھیں سنیں اور اس چیز کو سمجھنے کی پوری طرح کوشش کریں کہ اگر ہم نے اللہ سے لو لگا لی تو پھر آگے ہمیں کوئی بھی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. جی طاہرہ یاسمین. جی مجھے یہ بات کہنا تھی کہ جو زہار کیا انہوں نے، تو گفتگو میں بہت گفتگو کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے اپنے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے. غصے میں کوئی بھی ایسی بات یا ہنسی خوشی میں بھی کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے کوئی معاملات خراب ہوں یا اس میں بعد میں اس میں کچھ پچھتاوا ہو. تو اس لیے گفتگو میں بہت محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے کسی سے بھی. اور دوسری بات، جب آپ کسی کی غلطی کو بتائیں تو بہت پن پوائنٹ کر کے اس کا لے کے نہیں کرنا چاہیے کہ تم نے یہ غلطی کی یا تمہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ بات کرتے ہوئے اس طرح بات کریں کہ دوسرے کو اس کی مطلب اس کو بہت انسلٹ نہ فیل ہو، اور ایک جنرلائز کر کے بات کریں تو وہ زیادہ بہتر طور پہ آپ کی بات کو سمجھ سکے گا. جی بہت اہم نکتہ کہ گفتگو میں محتاط رہنا چاہیے. بعض اوقات لوگ بات کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ایک بات ہی تو کی ہے. بات ہی تو بات ہوتی ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ بعض اوقات وہ دل کو چیر دیتی ہے، اور ہم بات کہہ کے بھول جاتے ہیں لیکن دوسرے کے دل میں وہ بات گھاؤ بن جاتی ہے. تو اس لیے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. ٹھیک. شاہدہ پروین. جی مجھے اس میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو آ رہی ہے اس میں یہ چیز اتنی اچھی لگی ہے کہ دیکھیں کہ وہ ان کو خولہ بن سلمہ نے جب روکا تو وہ رک گئے اور ان کی بات دھیان سے سنی، اور جب لوگوں نے کچھ انہیں اعتراض کیا تو آپ نے کہا اگر فرض نماز کا ٹائم اس کے سوا میں کبھی بھی نہ ہٹتا ان کی خدمت سے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں اور ہمارے لوگوں میں کتنا غرور اور تکبر ہے کہ ہمارے دین میں کتنے اصلاح کے طریقے اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اللہ اور میں بھی کہاں توفیق حضرت دے. عمر رضی اللہ عنہ اور ان کا روب اور دبدبہ، لیکن عاجزی کا کیا عالم ہے. ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ. عالم کیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجز انسان بنائے. عاجز سے مراد یہ کہ ہمیں ہمبلنس عطا کرے اور اپنے آپ کو چھوٹا ہی ہم سمجھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے آگے. اللہ خیر. ممتاز منتظر. جی باجی آج کے لیکچر میں 2 باتیں مجھے بہت دل کو لگی ہیں میری. ایک تو یہ کہ موقف کو پانے کے لیے تکرار کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ دعاؤں میں بھی ہمیں تکرار اور شدت ہونی چاہیے، اور ایک مسئلے کو حل تک لے کر جانا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا نہیں چاہیے. اور دوسری ایک وہ جو حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ بغیر کسی مقصد کے ملے، اللہ کے لیے صرف، تو اس کا بہت بڑا بتایا گیا، اجر بتایا گیا. تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ذرا تھوڑا اپنے بہن بھائیوں سے ملنے میں تھوڑا وہ کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کوئی بات ہو تو جائیں.
تو یہ حدیث جو ہے وہ میں ان کو بتاؤں گی انشاءاللہ، اور ان کو پھر میں بولوں گی اللہ کے لیے جائیں، اس کا کتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. تو وہ یہ میں نے حدیث ان کے لیے رکھی ہوئی، میں انشاءاللہ ان کو بتاؤں گی آج. بالکل، یہ حدیث جو ہے نا ہم نے آپ کے ہوم ورک میں بھی دی ہے. دکھائیے ذرا 1-2 سلائڈز آگے موو کریں. ہم نے ہوم ورک آپ کے لیے، ایک تو یہ مشکل میں آسانی کی دعا، چلیں ہوم ورک میں بتا دیتی ہوں پھر دوبارہ ریفلیکشنز لوں گی. ایک تو ہر کام میں مشکل میں آسانی کی دعا، یہ آپ نے مانگنی ہے. پیچھے دکھائیے یہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. تو ہمیں دعا مانگنے میں یقین رکھنا چاہیے، جیسے ہم مسلسل دعاؤں پہ بات کریں کہ انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. ایک اور ہوم ورک جو ہم نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ اطاعت رسول کے حوالے سے جو ہم نے بات کی، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو میری ساتھی بھی بات کر رہی تھی کہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کیجئے، یہ ہے آپ کا ہوم ورک. جب کوئی آدمی اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی تعالیٰ کے لیے اس سے ملاقات کرتے ہیں تو دیکھیے کتنی بشارت ہے. تو آپ کا اس ہفتے ہوم ورک یہی ہے، بغیر کسی مفاد کے کسی سے صرف اس لیے محبت کریں اور کسی سے صرف اس لیے ملاقات کریں کہ اس سے ملنا اللہ کو راضی کرے گا. وہ آپ کے کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے کوئی پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی کوئی اور جس کے آپ پر کوئی حق ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں اگر نہ گئے تو وہ مائنڈ کریں گے. ٹھیک ہے، دوسرے کا بھی دل خوش کرنا چاہیے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی خیر خبر رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور پیورلی اللہ کی خاطر خصوصاً جو ملاقات ہے اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا انسان کا. چلیں مزید آپ کے کچھ ہوم ورک ہم بتا دیتے ہیں آپ کے لیے. آپ کا ترجمہ جو اگلے ویک انشاءاللہ آپ نے ہمیں سنانا ہے وہ یہ ترجمہ ہے، یہ آپ کی گروپ میں آپ سے شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اور چند منٹ میرے پاس ہیں تو میں ریفلیکشنز دوبارہ آپ کے لے لیتی ہوں. میرے کئی ساتھیوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے میں، تو ان کے ریفلیکشنز ہم لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کے، بلکہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں، بلکہ پہلے ذرا سا مجھے خیال آیا کہ میرے کئی ساتھی آج نئے بھی شامل ہوئے نا، تو ذرا ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے آگے آنے والے کورسز کون سے آ رہے ہیں، کیونکہ کئی ساتھیوں کے لیے وہ نئے کورسز ہوں گے. آپ اس وقت تدبر القرآن کے کورس میں شامل ہیں، لیکن ایک اور کورس جو ہمارا ابھی ریسنٹلی شروع ہوا ہے وہ صحیح البخاری کا ہے. منڈے کے دن کتاب الزکوٰۃ ہم نے شروع کی ہے، چند ہی کلاسز ہوئی ہیں، اس کا بھی لنک اوپن ہے. آپ اس میں بھی ہمارے ساتھ جوائن ان کر سکتے ہیں. گروپ میں آپ شامل ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر کر دیں گے. ایڈمن کا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، پورٹل پر یہ سب اپلوڈڈ ہے، ان کے ایڈمیشنز اوپن ہے. نیکسٹ دکھائیے، فقہ القلوب کورس ہمارا بک 6 شروع ہوئی ہے انشاءاللہ. آپ اس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں. عربی کی کتاب ہے، دلوں کی فقہ کی کتاب ہے، دلوں کے بدلنے کی کتاب ہے. اور کیا زبردست کمبینیشن ہے کہ ادھر آپ تدبر القرآن کریں، ادھر آپ بخاری پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور پھر اپنے دل پر کام کریں. سبحان اللہ. تو جو لوگ ان تینوں کورسز میں شامل ہیں وہ، اور اچھا مجھے آپ میں سے کوئی بتائے کہ ان تینوں کورسز میں کون شامل ہے، وہ اپنا مائک کھولے تو میں اس سے بات کرتی ہوں کہ آج کے سیشن میں کوئی ایسا ساتھی ہے جو کہ ان تینوں کورسز میں تدبر، بخاری اور السلام علیکم. فقہ میں القلوب. تسنیم. اوکے، الکا آپ بھی السلام ہیں، علیکم. میں تسنیم بھی ہیں. الکا کیا کہتی ہیں، فائدہ ہو رہا ہے اس کا کچھ؟ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. ابھی میں تینوں کورسز لے رہی ہوں ماشاءاللہ. 3-4 سال سے میں اس میں شامل ہوں اور ماشاءاللہ میرا بہت طرز عمل بہتر ہوا ہے، اور بہت ساری باتوں کا جن کا مجھے پتہ نہیں تھا صحیح بخاری سے، تو ہم نے بہت کچھ سیکھا نا، نماز، وضو، حدیثیں، سارا کچھ آگے بھی پہنچایا. اور یہ فقہ القلوب تو میری سب سے پیاری کتاب ہے، اتنی پیاری کتاب ہے کہ میں تو اس کے جو مصنف ہے ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں. قسم سے بہت پیار سے انہوں نے دعا اللہ سے کریں، محبت کا بس ان کے اظہار لیے کیا اور صحیح ہمیں بھی سلوٹ یہی ہو متعارف سکتا ہے، کروایا ہے. ان کے لیے صحیح سلوٹ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے اور صدقہ آمین جاریہ ہم سب کو آمین. بنائے. بالکل ہم بہت دعا تازہ کرتے اپنے ہیں. تمام اساتذہ کے لیے، اور وہ آپ بھی ہی، تو ہمارے آپ سے بھی استاد تو ہیں. اتنی محبت ہوئی ہے آپ لوگوں سے، تو ہم آج کے سیشن سے بھی پتہ چلا. اور ریئلی لوز یو، اللہ کے پیارے بندوں سے الحمدللہ، اتنی محبت ہوئی ہے. اللہ الحمدللہ، تعالیٰ مجھے ملائے آپ سے، بس میں یہی دعا کرتی ہوں. الحمدللہ، الحمدللہ. چلیے میں کمنٹ لیتی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے چیٹ میں وہ ساتھی لکھیں کہ جو تینوں کورسز میں شامل ہیں. ذرا ہم دیکھتے ہیں ہمارے کون کون سے ساتھی تینوں کورسز میں ہیں. ثانیہ خان آپ بات کیجیے اتنی دیر، کیا کہتی ہیں آپ آج کے سیشن کے حوالے سے؟ کچھ کہنا چاہیں گی ثانیہ خان؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نا آیت نمبر وہ اچھی لگی ہے جہاں پر مطلب آیت تو ساری اچھی ہیں، لیکن مجھے ایک اس چیز کا ملا ہے آیت نمبر 4 سے، کہ معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں میں اور اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں میں کتنا فرق ہے نا.
جیسے تینوں اس پر سزا پر مطلب کفارے پر کہا گیا تھا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو. مطلب وہ عورت کے اوپر نہیں آئی تھی وہ بات, وہ مرد کے اوپر آئی تھی. اگر معاشرے میں یہ چیز دیکھی جائے تو اگر مرد بھی غلطی کرتا ہے نا پھر بھی عورت کو کہا جاتا ہے نہیں تمہاری کوئی غلطی ہوگی نا تو اس کی وجہ سے مرد کا اس طرح تھوڑا سا موڈ آف ہوگا, یہ کچھ ہوگا. جب وہ آئی تھی خولہ بنت سعدبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا فوراً کہ تمہاری کیا غلطی تھی. ہمارے گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے کوئی بات ہو جاتی ہے تو ماؤں کو بتاتے ہیں تو ماؤں نے یہ کہتے ہیں یا ساس وغیرہ سے کہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی غلطی ہوگی نا تبھی تو مرد کا دماغ خراب ہوا ہے, ایسے الفاظ بولتے ہیں. اور پھر مجھے دوسرا یہ بھی اچھا لگا کہ ایک تو یہ گھروں میں ہوتا ہے معاشرے میں, اور دوسرا یہ کہ امیر اور غریب میں بھی اس چیز کا وہ ہوتا ہے کہ اگر امیر کرے گا تو اس پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ وہ سزا کو بھگتے گا, یہ کچھ کرے گا. لیکن وہی چیز اگر غریب کرتا ہے تو اس کا ہے کہ وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. مجھے یہ چیز آیت سے بہت بہت کو اہم ملی ہے. نکتہ کہ بجائے اس کے کہ اس شخص کو کہنے کے جو کمپلین کر رہا ہے اس کی کمپلین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ غور کیا جائے اور دیکھا جائے اور دور کیا جائے. بارک اللہ فیکم. یہیں تک بات کرتے ہیں. اب آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے جو کہ میری ساتھی سمرا لیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علموں میں برکت فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا ٹرانسلیشن ٹائم ہے. آج ہمارے پاس سورۃ المجادلہ کی آیت 3 اور 4 ہیں. تو چونکہ کافی لمبی آیات ہیں اس لیے ہر اسٹوڈنٹ ایک آیت کا ترجمہ جو ہے وہ انشاءاللہ سنائیں گی. شروع کرتے ہیں ہم سحرش انصاری سے. جی سحرش انمیوٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین, اور وہ لوگ جو یظاہرون ظہار کرتے ہیں, من نسائہم, اپنی بیویوں سے, ثم, پھر, یعودون, وہ رجوع کر لیتے ہیں, لما, اس سے جو, قالو, انہوں نے کہا, فتحریر, پس آزاد کرنا, رقبتن, ایک گردن کا, من قبلی, اس سے قبل, ان کے, یتمسا, وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں, ذالکم, یہ ہے, توعظون, تم نصیحت کیے جاتے ہو, بھی, جس کی, واللہ, اور اللہ, بما, اس سے جو, تعملون, تم عمل کرتے ہو, خبیر, خوب باخبر ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. ایک جو لفظ ہے اس کی عربک دوبارہ پڑھیں سحرش. یہ جو ہے یہ کیا ورڈ ہے؟ یتماسا. اب صحیح پڑھا آپ نے, بارک اللہ فیکم. جی بالکل. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وجیہہ. جی ڈاکٹر وجیہہ اگلی آیت کا ترجمہ سنائیں. فمن, تو جو کوئی, لم, نہ, یجد, پائے, فصیامو, تو روزے رکھنا ہے, شہرینی, 2 مہینے کے, متتابعینی, مسلسل, من قبلی, اس سے قبل, ان کے, یتماسا, وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں. فمن, تو جو کوئی, لم, نہ, یستطیع, استطاعت رکھتا ہو, فاطعام, تو کھانا کھلانا ہے, 60 مسکینہ, مسکینوں کو, ذالکہ, یہ اس لیے کہ لتؤمنوا, تم ایمان لے آؤ, باللہ, اللہ پر, ورسولہ, اور اس کے رسول پر, وتلکا, اور یہ, حدود ہیں, اللہ کی, وللکافرین, اور کافروں کے لیے, عذاب ہے, علیم, دردناک. احسنتی ڈاکٹر وجیہہ, بارک اللہ. جی صدف کامران. جی اسی کی دوبارہ سے سنانی ہے. جی آیت 3 دکھا دیجیے پلیز. جی والذین, اور وہ لوگ جو, یظاہرون, ظہار کرتے ہیں, من نسائہم, اپنی بیویوں سے, ثم, پھر, یعودون, وہ رجوع کرتے ہیں, لما, اس سے جو, قالو, انہوں نے کہا, فتحریر, پس آزاد کرنا ہے, رقبتن, ایک گردن کا, من قبلی, اس سے قبل, ان کے, یتماسا, وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں, ذالکم, یہ ہے, توعظون, تم نصیحت کرتے ہو, بھی, جس کی, واللہ, اور اللہ, بما, اس سے جو, تعملون, تم عمل کرتے ہو, خبیر, خوب خبر رکھتا ہے, خوب خبر رکھنے والا ہے. ہاں جی صدف جزاک اللہ خیر. بس ایک لفظ کا ترجمہ دوبارہ بتاتی ہیں. توعظون, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تم نصیحت کرتے ہو, کیے جاتے ہو.
کیے جاتے ہو، جی بالکل کیے ٹھیک، جاتے ہو جی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی سجیلا نعمان۔ جی راجی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تو جو کوئی لم نہ یجد پائے، فصیامو تو روزے رکھنا ہے، شہرینی 2 ماہ کے، متتابعینی مسلسل، من قبلی اس سے پہلے، ان یہ کہ یتماسا وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ فمن تو جو کوئی لم نہ یستطیع استطاعت رکھتا ہو، فاطعام تو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینن مسکینوں کو، ذالکا یہ اس لیے ہے، لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتلکا اور یہ حدود ہے، اللہ کی، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی طیبہ حفیظ۔ والذین اور وہ لوگ جو یظاہرون ظہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ثم پھر یعودون وہ رجوع کر لیتے ہیں، لما اس سے جو قالوا انہوں نے کہا، فتحریر پس آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک گردن کا، من قبل اس سے قبل، ان یتماسا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، ذالکم یہ ہے، توعظون تم نصیحت کیے جاتے ہو، بھی جس کی، واللہ اور اللہ، بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب باخبر ہے۔ احسنتی طیبہ، بہت اچھا سنایا۔ جی افشاں اشفاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلائڈ چینج کیجیے گا۔ جی جی فمن تو جو کوئی لم نہ یجد پائے، فصیام تو روزے رکھنا ہے، شہرینی 2 ماہ کے، متتابعینی مسلسل، من قبل اس سے قبل، ان کے یتماسا وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، فمن تو جو کوئی لم نہ یستطیع استطاعت رکھتا ہو، فاطعام تو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کو، ذالکا یہ اس لیے ہے، لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتلکا اور یہ حدود اللہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک۔ احسنتی افشاں، بہت اچھا سنایا، بارک اللہ فیکم۔ جی اگین افشاں نیلم۔ جی یعنی سیم نام ہے لیکن تھوڑا سا، جی افشاں نیلم۔ اور جو لوگ ظہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ثم پھر یعودون وہ رجوع کر لیتے ہیں، لما اس سے جو قالوا کہا انہوں نے، فتحریر پس آزاد کرتے ہیں، رقبات ایک گردن، قبل اس سے پہلے، ان کے اتمام تو دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، ذالکم یہ اس یہ ہے، توعظون تم نصیحت کیے جاتے ہو، بھی اس کی، اللہ اور اللہ، بما تعملون بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب جانتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، خوب باخبر ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ جی تسنیم جاوید۔ جی فمن تو جو کوئی لم نہ یجد پائے، فصیام تو روزے رکھنا ہے، شہرین 2 ماہ کے، متتابعین مسلسل، من قبل اس سے پہلے، ان یتماسا کہ وہ دونوں چھوئیں ایک دوسرے کو، فمن تو جو کوئی لم نہ یستطیع استطاعت رکھے،
फ़इत्आम तो खाना खिलाना है 60 मिस्कीनों को, ज़ालिका ये इसलिए ले तुमिनु ताकि तुम ईमान लाओ बिल्लाह अल्लाह पर, व रसूल ही और रसूल पर, व तिलका और ये हदूदुल्लाह और तिलका और ये हदूद अल्लाह हद है अल्लाह की, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अजाबुन अलीम सख्त अजाब है। अलीमुन, अलीमुन का क्या तर्जुमा होगा? शदीद, अच्छा यहाँ पे देखिए अलीमुन का तर्जुमा है दर्दनाक। जी ठीक है, आसनतीन तस्नीम, जज़ाकल्लाह खैर। जी शबाना। वल्लज़ीना और वो लोग जो युज़ाहिरूना ज़हार करते हैं मिन निसाइहिम अपनी बीवियों से, सुम्मा फिर यऊदूना वो लौट आते हैं या वो रुजू करते हैं लिमा इससे जो कौलू उन्होंने कहा फ़तहरीरु तो आज़ाद करना है रकबातिन एक गर्दन का मिन कबली इससे कबल अन के यतमासा वो दोनों छुएं एक दूसरे को, ज़ालिकुम ये तुअज़ूना तुम नसीहत किए जाते ये इसलिए ज़ालिकुम ये इसलिए कि तुअज़ूना तुम नसीहत किए जाते हो बिही इसकी, वल्लाहु और अल्लाह बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम अमल करते हो खबीरुन बहुत बाखबर है। आसनती शबाना, जज़ाकल्लाह खैर। जी आगे हमारी साथी हैं, उनका नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आईफोन लिखा सिर्फ आ रहा है। जी तो मैं नाम नहीं ले सकती। परवीन जी, परवीन। ठीक है परवीन, आप इसको रीनेम भी कर लीजिएगा अपने उस पे। जी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन पस जो कोई लम ना यजिद पाए फसियामो तो रोज़े रखना है शहरैन 2 माह के मुतताबिआइन मुसलसल मिन कबली इससे पहले अन ये कि यतमासा वो दोनों छुएं एक दूसरे को, फमन तो जो कोई लमना यस्तते इस्तात रखता हो फ़इत्आम तो खाना खिलाना है 60 मिस्कीनों का, ज़ालिका ये है लितुमिनु ताकि तुम ईमान लाओ बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर, वतिल का और ये हुदूदुल्लाह हदूद हैं अल्लाह की, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अजाब है अलीमुन दर्दनाक। बारकल्लाहु फीकुम परवीन, बहुत अच्छा सुनाया। जी हमारी नेक्स्ट साथी हैं मुमताज मुंतज़िर। जी बाजी। वल्लज़ीना और वो लोग जो युज़ाहिरूना ज़िहार करते हैं मिन निसाइहिम अपनी बीवियों से, सुम्मा फिर यऊदूना वो रुजू करते हैं लिमा उससे जो क़ालू उन्होंने कहा फ़तहरीरु तो आज़ाद करना है रक़बतिन एक गर्दन का, मिन क़ब्ल उससे पहले अन के यतमासा वो छुए एक दूसरे को, ज़ालिकुम ये है तुअज़ूना जो नसीहत किए जाते हो बेही साथ इसके, वल्लाहु और अल्लाह बिमा साथ उसके तामलूना तुम अमल करते हो खबीरुन खूब खबर रखने वाला है। जी मुमताज इसका तर्जुमा दोबारा बताएं। तुअज़ूना तुम नसीहत किए जाते हो। अब सही है, पहले आपने ना बस सिर्फ तुम की ज़मीर जो थी ना वो मिस कर दी थी। ठीक है हाँ, बारकल्लाहु फीकुम। जी नेक्स्ट है हमारे साथ महरीन जिया। फमल्लम तो जो कोई जो कोई नहीं यजिद पाए फसियामू यानी कि वो ना पाए, गुलाम ना पाए, फसियामू रोजे रखने हैं शहरैनी 2 महीने के 2 माह के मुतताबिआइन मुसलसल मिन कबली इससे पहले अन के यतमासा दोनों एक दूसरे को छुएं, फमल्लम तो जो कोई नहीं इस्तात रखे फ़इत्आमु तो बस खाना खिलाना है 60 मिस्कीन का, ज़ालिका ये है लितुमिनूना ये इसलिए है कि तुम ईमान ले आओ बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूलिही और रसूल पर, व तिलका और ये है हुदूद अल्लाह की, वलिल काफिरीन और काफिरों के लिए अजाब है अलीमुन दर्दनाक। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाह खैर। जी सादिया खालिद आप सुनाइए।
والذین اور وہ لوگ جو یظاہرون اظہار کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے ثم پھر یعودون وہ رجوع کر لیتے ہیں لما اس سے جو قالو انہوں نے کہا فتحریر پس آزاد کرنا ہے رقبت ایک گردن کا من قبل اس سے پہلے اس سے قبل ان کے یتماسا وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں ذالکم یہ ہے یہ تو عزونا تم نصیحت کیے جاتے ہو بھی جس کی واللہ اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خوب باخبر ہے جزاک اللہ خیر. جی سنیا خان سوری راحت طاہر جی سنائیے. فمن تو جو کوئی لم نہ یجد پائے غلام فصیام تو روزے رکھنا ہے شہرین 2 ماہ کے متتابعین مسلسل من قبلی اس سے قبل ان کے یتماسا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں. فمن تو جو کوئی لم نہ یستطیع اطاعت رکھتا ہو فید آمو تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینن مسکینوں کا ذالکا یہ اس لیے ہے لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر فتلکا اور یہ حدود اللہ حدود ہیں اللہ کی وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. بارک اللہ فیکم راحت. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. جو ساتھی نہیں سنا سکے لیکن انہوں نے یاد کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنی رضا کے لیے اپنی کتاب سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ